السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 27 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، گناہ نہ ہوتے ثواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ تھی خاموشی فطرت ہماری جو چند برس بھی نبھ گئے، گو ہمارے منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے یہ تو بس خدا ہی جانتا ہے، دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ رات آخری پہروں میں ڈھلتی ہوئی اپنے آنچل میں سیاہی کے بساط لپیٹے ہوئے دھیرے دھیرے سارے شہر کو خوفزدہ کرتی ہر گلی کوچے سے رختے سفر تھی۔ جب ستاروں کی افشاں بجھنے لگی اور افق سے سفیدی پھوٹنے کی تیاری کرتی فضا میں بلند ہوتی ہر خاموشی ایک نئی صبح اور امید و یاس سے بھرے دن کے منتظر تھی، تب ایسی ہی خاموش فضاؤں میں کمشنر وسطان کے بنگلے کے اندر دھیمی دھیمی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ گھر کے ہر افراد کی نیند اڑ چکی تھی اور تقریباً سبھی لاؤنج میں جمع تھے، بس شانی اور یزدان کو چھوڑ کر۔ وہ دونوں دعا والے کمرے میں موجود تھے۔ سمن کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، صرف درد ہی نہیں اٹھا تھا، اسے بلیڈنگ پرابلم بھی شروع ہوئی تھی۔ بیڈ پر نیند سے مغلوب سمن کو دیکھتے ہوئے شانی کی آنکھوں میں تشویش اور فکر کے سائے کے ساتھ ملال بھی چھایا ہوا تھا۔ کبھی وہ سمن کے زردی گھلے چہرے کو دیکھتی، پھر بیڈ کے کنارے کھڑے یزدان کو۔ سمن کے رگوں میں اترتی ڈرپ کے قطروں کو دیکھتے ہوئے وہ یک ٹک اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، کچھ بے چین سا، کچھ بے بس سا، کچھ اضطراب کی کیفیت اور کچھ سخت پتھر سا۔ شانی پل پل اس کے چہرے کو دیکھتی اور پھر اپنے سینے میں درد سا اٹھتا محسوس کرتی۔ گردن پر ندامت کا بوجھ اب دباؤ دے رہا تھا، گلا کس رہا تھا۔ چند مہینوں پہلے جس جھوٹ اور دھوکے کا آغاز انہوں نے کیا تھا، اس کا بار اس قدر شدید گھٹن میں بھر دے گا یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ خوف بھری سوچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے انہوں نے بے ساختہ سمن کو دیکھتے یزدان کو پکارا، مصطفیٰ۔ ان کا پکارنا تھا۔ یزدان نے سمن سے نگاہیں ہٹا کر شانی کے چہرے کی طرف دیکھا، سخت پریشانی میں بجھا ہوا سا چہرہ۔ اس کی فکر شایان کے چہرے کی ساری شادابی چھین لیتی تھی۔ جتنا وہ بے قرار ہوتا شایان اتنی ہی بے چینی اپنے اندر اٹھتی محسوس کرتی تھی۔ بولے، بڑی مشکل سے وہ یہ چھوٹا سا لفظ منہ سے نکال سکا تھا، رسمی مسکراہٹ بھی ہونٹوں کو نہ چھو سکی۔ ہمیں سمن کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ بیڈ پر دواؤں کے زیر اثر سوتی سمن کو دیکھتے ہوئے شانی کی آنکھوں میں فکر کے ساتھ ایک خوف بھی سمٹا ہوا تھا۔ دل میں ہزار امید کے دیے بھلے روشن تھے، مگر تقدیر کے ستم زریفی سے ڈری ہوئی تھی۔ یزدان کے ہونٹوں سے جواب بس اسی صورت میں نکل سکا تھا۔ عجیب دوراہے پر زندگی نے پھر سے لا کھڑا کیا تھا۔ ایک طرف کچھ قرض تھے جو اپنی جان پر وہ اٹھائے ہوئے تھا، دوسری طرف سمن کی طبیعت جو اب اس کا سارا وقت اس سے چاہ رہی تھی۔ اس وقت سمن کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، اور ایک بار پھر حالات وہیں پر پہنچ چکے تھے جہاں سے جنگ کی شروعات ہوئی تھی، جب نہ کوئی یاری قبول تھی نہ کوئی مجبوری بیڑیاں بنتی تھی۔ لیکن یہ کیسی آزمائش ہے کہ سانس بھی گھٹ رہا ہے اور سینے میں طوفان بھی مچل رہا ہے۔ زندگی نے اتنی بار کروٹیں لی ہیں، لیکن جو اس موڑ پر اسے لا کھڑا کیا تھا، عجیب سی گھٹن اس کے سینے میں دم سا گھوٹ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو مصطفیٰ؟ شانی جو پھر سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئی تھی، ہر بار ایک نئی تکلیف سے دل میں اٹھتی محسوس کر رہی تھی۔ گلٹ کا احساس تھا کہ اب گردن پر بڑھتا جا رہا تھا۔ یزدان نے بس ان کا چہرہ دیکھا، پھر گہری سانس بھری اور وہیں پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر سر ٹکا دیا۔ وہ خود کو ایک دم سے بہت تھکا ہوا سا محسوس کرنے لگا تھا، سر میں ایک دم سے شدید درد ہونے لگا تھا، سینے میں جو تکلیف تھی وہ الگ چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ شانی، کبھی کبھی آزمائشوں کا سامنا کیوں توڑ پھوڑ سے روبرو کر دیتا ہے؟ کیوں ہر بار مجھے دوہری آزمائش کا مقابلہ کرنے پر وقت مجبور کر دیتا ہے؟ اس کی آواز میں کتنے درد تھے جو ٹوٹ رہے تھے، اور اس درد نے شانی کی ذات کو بکھرا دیا تھا۔ وہ تڑپ کے آگے بڑھی، کرسی کے پیچھے کھڑی ہو کر یزدان کے بالوں کو سہلایا۔ میرا مصطفیٰ اتنا کمزور نہیں کہ ذرا سی آزمائش اسے توڑ دے۔ جس مصطفیٰ نے اتنے سالوں سے اپنے سارے خاندان کو جوڑ کر رکھا ہے، جس نے ہم پر کبھی کوئی آنچ بھی نہیں آنے دی، وہ مصطفیٰ زندگی کے اس موڑ پر بھی کامیاب رہے گا۔ میرا بھروسہ تم سے کہہ رہا ہے۔ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے آواز بھلے بھیگ رہی تھی مگر مضبوطی ہنوز قائم تھی۔ یزدان نے بس ایک نگاہ انہیں دیکھا، اپنے سر کو سہلاتے ہوئے شانی کے ہاتھ کو تھام کر سیدھا بیٹھا اور پھر ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ہی اپنے مقابل میں بیٹھ کے کنارے پر بٹھا دیا۔ اس دوران وہ مسلسل بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاتھ پر پکڑ مضبوط کی تھی، لیکن اس موڑ پر زندگی کی بازی لگی ہوئی ہے، یہ بولتے ہوئے بھوری آنکھوں میں شل سا تاثر بھی تھا۔ شانی کا دل لرزا، کہیں دور تک سناٹا بھی پھیلا، آنکھیں بھیگی مگر وہ حوصلے سے مسکرائی۔ میں پھر بھی نا امید نہیں ہوں، منزل تک پہنچنا دشوار سے ہی، مگر میں تمہیں ویسے ہی مستحکم دیکھنا چاہتی ہوں جیسے تم سالوں سے ہمارے ساتھ ہو، جس سے کسی مشکل نے کبھی خائف نہیں کیا۔ مسلسل یزدان کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی کالی آنکھیں تیزی سے بھیگ رہی تھی، کتنی بھی مضبوط صحیح مگر ایک ماں کا دل تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مامتا موتی کی صورت میں پلکوں میں اٹک رہی تھی۔ یزدان نے ان کا ہاتھ چھوڑا، پھر ذرا سا آگے ہوا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر بھیگی آنکھوں پر انگلی رکھ دی۔ میں کبھی نہ دشمن سے ڈرا اور نہ مجھے موت نے خوفزدہ کیا۔
مگر اس بار میں آپ کو بہت زیادہ مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. کبھی کچھ بھی ہو جائے آپ کی ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے. ان کے پلکوں سے ستارے خوش کرتے ہوئے وہ انہیں نیا حوصلہ دینا چاہتا تھا. شانی اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھتے ہوئے خاموش سی ہو گئی تھی. نہ جانے زندگی اب ان سے کیا آزمائش چاہتی ہے. بس یہ یقین دلا دو تم میرے پاس رہو گے نا. ان کی کالی آنکھوں میں وہی سراسیم کی تھی جو سالوں پہلے شایان کی آنکھوں میں بس گئی تھی، جو صرف اپنے پرنس کے سامنے ظاہر ہو جاتی تھی. یزدان کے لبوں سے ٹھنڈی سانس خارج ہوئی. میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس وقت پر آ سکوں. بھوری آنکھوں میں ملال سا بھی ابھرا مگر چہرے کی سختی ہنوز قائم تھی. شانی کا سکتا ڈوبا تھا. اپنی پلکیں خشک کرتے یزدان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. جو بھی ہو مصطفیٰ، بس یہ چند دن اور رک جاؤ. سمن کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے. اس کی سانسیں تمہاری سانسوں سے جڑی ہوئی ہیں. تمہارے عشق کا حوصلہ اسے موت سے لڑنے کی ہمت دے گا. اس کے مضبوط ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے وجہ سے ان سے التجا سے کرنے لگی تھی. وہ بے بسی کی راہ پر آ کھڑا ہوا. اب دل پر ہاتھ جا پڑا تھا. کب تک ڈیلیوری ٹال سکتے ہیں؟ آنکھیں شل سی تھیں اور ذہن سن سا بار بار اسے شانی کی طرف اپنی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کرنی پڑ رہی تھی. کل تک یا پرسوں تک، مگر اب دیر کرنا مناسب نہیں ہے. 2 بچوں کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی ڈیلیوری کروانی ہوگی. شانی کی آواز فکر سے لبریز تھی، لیکن یزدان کے دل کی دنیا میں الگ ہی یلغار مچی ہوئی تھی. زندگی کس طرح مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ کس طرح دل کا درد بیان کرے. ایک وہ رات عجیب سی تھی کہ صبح درد سے بھری ہے. ہاں عشق ہے بے بس صحیح. وہ اپنی عاشقی کا اسیر تھا، مگر یہ سفر اب تمام کر دینا تھا. اس نے شانی کا ہاتھ چھوڑا اور سر پھر سے کرسی کی پشت پر ٹیک کر چھت کی طرف دیکھنے لگا. شانی، پہلی بار مجھے لگ رہا ہے میں نے سمن کو اپنے ساتھ باندھ کر غلطی کر دی. مجھے اپنے رشتے میں گنجائش چھوڑ دینی چاہیے تھی. حالات مجھ سے شادی نہیں کرتے تو پھر اس چڑیل سے شادی کرنے کا ارادہ تھا آپ کا؟ نہ کہا تھا آواز پر وہ دونوں چونکے. جہاں شانی نے گردن موڑ کر سمن کی طرف دیکھا وہیں یزدان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. وہ نیند سے بھری آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی. بھوری آنکھوں میں جو شلسا تاثر تھا وہ سونے لگا. طبیعت کیسی ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ ادھر شانی فوری بیڈ کے کنارے سے اٹھ کر اس کی سائڈ پر آ کے جھک کر اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے تشویش سے پوچھا. میں ٹھیک ہوں، لیکن اپنے بیٹے سے کہیں مجھ سے شادی نہیں کرتے تو میں نے سچ مچ کا ان کو اس رات ہی چھری سے مار ڈالنا تھا. شانی کے سوال کا جواب دے کر وہ اب بھی خفا نگاہوں سے یزدان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی. رنگت زرد سی تھی، نکہت بھی اپنی جگہ قائم تھی، مگر یہ اس کی محبوب کے اوصاف میں شامل تھا. وہ یزدان خانزادہ کو ہر درد و غم سے کھینچ لاتی تھی. اتنی ٹینشن کے باوجود بھی سمن کے اوپر جھکی ہوئی شانی کو بے ساختہ ہنسی آ گئی. نچلا لب دانتوں تلے دبا کر وہ سیدھی ہوئی. ایک بار خیر خیریت سے فارغ ہو جاؤ، پھر یہ شرارتیں شروع کرنا. ابھی اس وقت تم بات کم کرو، بس آرام ہونا چاہیے. سمن کے بال چھوتے ہوئے انہوں نے مصنوعی خفگی سے جھپٹا اور پھر کرسی پر بیٹھے یزدان کی طرف آئی. میں بچی سے بات کر لوں. سمن کو ہاسپٹل بھی لے جانا ہے، تیاری کرنی ہے. خاموش یزدان کا کاندھا محبت سے تھپکا، پھر وہ بہت تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی. دروازہ ہلکی آواز کے ساتھ بند ہو گیا تو وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا، پھر وہیں اس کے پہلو میں ہی ٹک گیا. سمن کی آنکھیں اس کے سنجیدہ چہرے پر ٹکی. گئے نہیں میری سوتن سے ملنے؟ یہ پوچھتے ہوئے آواز میں خفگی کی ایک بھی جھلک نہیں تھی. وہ بس اسے اس درد سے کھینچ لینا چاہتی تھی جو اس کی محبت کے احساس سے اس کے سینے میں درد کی صورت میں جمع ہوا تھا. یزدان کچھ نہیں بولا، بس محبت کے ساتھ ساتھ ہر غم کا مداوا بننے کی کوشش میں مصروف سمن کو دیکھتے ہوئے خمیدہ ہوا اور اس نے اپنا سر اس کی دھڑکنوں پر رکھ دیا. میرا انتظار کرو گی نا؟ درد سے ٹوٹتی آواز ہی کیسی تڑپ تھی صداؤں میں. ایک ایسی سفارش تھی. سمن کا دل بادل بنا اور یہاں سے وہاں تک بارش سی ہوتی دل کی سرزمین پر بوندوں کی صورت میں درد سے لبریز عشق برسنے لگا تھا اپنی آخری سانسوں تک. یزدان کے نرم بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آواز آنسوؤں کے بوجھ سے لرزی بھی تھی. یزدان نے اپنے چہرہ اٹھایا، دل بادل بنا اور آنکھیں بہنے کی کوشش میں تھیں کہ اس نے خود کو سنبھال لیا. سیدھا ہو کر بیٹھا اس کا ہاتھ تھاما جس کی ٹھنڈک یزدان کے ہاتھوں میں سرایت کرنے لگی. زیادہ خون جانے کی وجہ سے وہ اتنی کمزور ہو رہی تھی کہ اسی کی ہلکی سی بھی خونکی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی. سردی لگ رہی ہے صرف پوچھا، پھر تیزی سے اٹھ کر پیروں پر پڑا کمفرٹر سمن کے سینے تک برابر کر دیا. ان لمحوں میں وہ بس اس کے چہرے کو یاد سے تکتی رہی تھی. ناؤ فیلنگ بیٹر؟ دوبارہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے پھر سے سمن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی ہتھیلیوں کی گرمائش اسے دینے کی کوشش کی تھی. آپ پاس ہوتے ہیں تو پھر سب کچھ بہتر لگتا ہے. اس بار لبوں پر مہموم سے مسکراہٹ ابھری. یزدان نے ایک ہاتھ سمن کے بالوں پر رکھا اور اس کے چہرے پر جھکا. میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہاری دھڑکنوں کے قریب، تمہاری رگوں میں بسا ہوا، روح کے لباس کی طرح. ایک دوسرے کے جسموں میں بسے، ایک دوسرے کی سانسوں میں ٹھہرے ہوئے ہم ایک دوسرے سے جدا بھی رہیں پھر بھی ایک دوسرے کے قریب رہیں گے. سمن کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کالی آنکھوں میں دیکھتا مسکرا رہا تھا. دل کی سرزمین پر برسات ہی برسات تھی، مگر آنکھیں ایک دوسرے سے محبت کی کہانیاں کہہ رہی تھی. سمن کے سرد ہاتھ اٹھے اور یزدان کے چہرے کو ہتھیلیوں میں بھر چکے تھے. لفظ جدائی سے خوف آتا ہے یزدان. میری زمین بھی آپ ہیں، صاحبان بھی آپ، میری زندگی بس آپ کے ہونے سے ہی ہے. یزدان کا چہرہ جھکا کر جو لرزتے لبوں نے پیشانی کو چھوا تو جلتے دل کو سکون مل گیا. یزدان خانزادہ کا
کلی سرمایہ تھی یہ محبت، ملن ملے یا جدائی، مگر اس محبت کا کوئی مول نہیں تھا۔ اس نے ایک بار آسودگی سے سانس بھر کر آنکھیں کھول کر سمن کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر باری باری لبوں سے لگا کر پھر سیدھا ہو گیا۔ میں ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا اور کوشش بھی کروں گا تمہارے ساتھ رہوں۔ زبردستی مسکرا کر اس نے سمن کا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ دیا۔ یہ میرے وجود کا حصہ ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ بس تم پر ہے، اس لیے اب کچھ بھی مت سوچو، بس مجھے میری سمی لوٹا دینا۔ سمن نم آنکھوں سے مسکرا دی، کچھ بولنے کی صورت میں اب آنکھیں بہٹانے کی اجازت چاہنے لگی تھی۔ دل الگ جذبہ محبت اور جذبہ خوف کی کشمکش میں گریاں تھا۔ یزدان کو ادھر اب ٹھہرنا مشکل لگنے لگا تھا۔ اس سے پہلے اب قدم لڑکھڑا جائے وہ اس کے قریب سے اٹھ گیا۔ تو اب میں جاؤں؟ بھوری آنکھوں نے جیسے کالی آنکھوں سے التجا کی تھی۔ یہ کہنا چاہا تھا، ہاں مجھے وہ حوصلہ دے دو جس حوصلے کے بلبوتے پر وہ ایک دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ سارے آنسو اپنے اندر اتار کر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ یزدان ہلکے سے مسکرایا۔ میں شام تک ہاسپٹل آؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ خمیدہ ہو کر بھرپور لمس سمن کے پیشانی پر ثبت کیا اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ ادھر وہ لاؤنج میں آیا، ادھر سبھی پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ شانی نے سب کو سمن کے بارے میں بتا دیا تھا تو فکر مند تو ہونا ہی تھا۔ یزدان کو ادھر آتے دیکھ کر وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب چلے آئے۔ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمی کی زندگی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ قریب آتے انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں کہا تھا۔ یزدان نے ان کا سنجیدہ مگر فکر مند چہرہ دیکھا۔ کتنی شدت سے وہ اس روز کا انتظار کر رہے تھے اور آج ایک بار پھر اس کے لیے وہ قاضی کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اس نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں ہر حالات کے لیے تیار ہوں، آپ فکر مت کریں، جو طے ہو چکا ہے وہی ہوگا۔ سمن کو ہاسپٹل جانے دیں، میں شام تک آؤں گا۔ ایک بار پھر وہ اپنے ارادے پر اسی طرح پائیدار تھا، اپنے عزم کے لیے تیار۔ وجدان صاحب کی آنکھوں میں اضطراب اور بھی بڑھ گیا تھا۔ لیکن یزدان پاپا، ایسے کچھ نہیں ہوگا، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا پورا خاندان ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہیں، تو پھر کیا مجھے ڈرنا چاہیے؟ اس بار وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وجدان جواباً مسکرا بھی نہیں سکے، مضطرب سے ملال میں ڈوبے۔ ہماری دعائیں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تم لوگ آؤ، میں مسجد جاتا ہوں۔ انہوں نے بس اس کا کاندھا تھپکا اور پھر وہ ادھر لاؤنج میں رکے نہیں تھے، باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں بھی جاتا ہوں۔ اچانک سے نثر ان لوگوں کے بیچ سے اٹھا اور کسی اور کے کچھ کہنے سننے سے پہلے وجدان صاحب کے پیچھے وہ نکل گیا تھا۔ انم کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ نماز پڑھ لی جائے پھر نکلتے ہیں۔ شانی چپ سے بیٹھی، سعدیہ بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمن کی طبیعت نے جیسے آنے والی خوشی کے سارے رنگ سب کے چہرے سے پھیکے کر دیے تھے۔ شانی سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ دادی آپ گھر میں رہیں، طبیعت ابھی یزدان انہیں روکتا کہ کوئی نہیں رک رہی میں گھر پر، ادھر رہی تو میں ہول کر مر جاؤں گی۔ میں تمہارے بچوں کو دیکھے بغیر اب گھر نہیں آنے والی۔ دو ٹوک بات کر کے وہ شانی کے کمرے کی طرف چلے گئی تو یزدان سر جھٹک کر اس بار مرتضیٰ کی طرف مڑا۔ مرتضیٰ، تم شانی کے ساتھ ہاسپٹل چلے جاؤ، فی الحال تمہاری ڈیوٹی ادھر ہی ہے، گاٹ اٹ؟ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے دے کر اس نے مرتضیٰ کو سمجھا دیا تھا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا، پھر وہ تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ چلا تھا۔ وہ گیا تو مخموم سے صبا بھی اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ اب بس لاؤنج میں ایک طرف صوفے پر پریشان سی بیٹھی دعا تھی یا انم۔ یزدان نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، شاکر اسے نظر نہیں آیا تھا۔ شاکر کہاں ہے دعا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس نے ترنت اپنا موبائل بھی نکالا۔ وہ تو اسی وقت نکل گیا تھا جب سمی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، پریشان سے دعا نے دھیمی آواز میں بتایا۔ انم نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر گردن گھما کر یزدان کا سنجیدہ چہرے پر اس وقت کوئی جذبات نہیں تھے۔ شاکر کے جانے کا سن کر یزدان کے پیشانی پر بل پڑے۔ یہ لڑکا ایک دن ضرور میرے ہاتھوں سے بہت مار کھائے گا۔ وہ جانتا تھا شاکر کہاں نکل گیا تھا۔ یزدان کی جگہ خود پہنچ جانے کی کوشش۔ اس نے ہونٹ بھینچے، پھر دعا کی طرف دیکھا، پھر وہ رکا نہیں تھا، بہت تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ میں بھی سمی کے ساتھ جاؤں گی، یزدان کے جاتے انم نے پکے ارادے سے کہا اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی چلوں گی، اب ادھر گھر میں سے کسی کا دل لگنے والا ہے؟ بھیا چلے گئے۔ گھر میں کس کا دل لگنے والا ہے؟ بھیا چلے گئے اور چھوٹے بھیا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، انہیں میں یوں منا لوں گی ساتھ لے جانے پر۔ دعا کا ارادہ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ انم نے تائید میں سر ہلایا اور وہ دونوں سمن کے کمرے کی تیز قدموں سے بھاگی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر لاؤنج سے آگے جا کر شانی کے بیڈ روم میں سعدیہ بیگم کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ آنے والے بچوں کے متعلق ہدایات شانی کو دے رہی تھی۔ شانی الماری کھولے ایک چیزیں نکالتے ہوئے بہت مصروف سی تھی۔ سعدیہ بیگم ادھر بیڈ پر بیٹھی تسبیح کے دانے بھی گھما رہی تھی اور ہدایتوں اور نصیحتوں کا سلسلہ بھی شروع تھا۔ شانی، بچوں کی ساری چیزیں رکھ لینا جو میں نے لی ہیں، بس سب خیریت سے گزر جائے، پھر شکر کے نفل پڑھتے ہوئے سارا دن گزارنے۔ اللہ کیسے میرا بچہ پریشان ہے، بھلے کچھ نہیں کہتا مگر میرا دل کٹ رہا ہے۔ اس کی شکل دیکھ دیکھ کر میرے بچے کو کبھی سکون نہیں رہتا۔ ان سے بولتے ہوئے وہ سخت مرول سی بھی نظر آ رہی تھی۔ یزدان کے لیے ان کی محبت سچ میں مثالی تھی۔ شانی نے الماری کا ایک پٹ بند کر کے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ جب سے سمن کی طبیعت کے بارے میں انہیں پتہ چلا تھا، ان کی ساری خوشی پریشانی میں ڈھل چکی تھی۔ یہ یزدان سے ان کی بے پناہ محبت کا ثبوت تھا۔ اب بھی تسبیح کے دانے گھماتی پریشان اور رنجیدہ سے سعدیہ بیگم شانی اداسی سے مسکرائیں، الماری کے پٹ چھوڑے اور آہستہ آہستہ چلتے بیڈ تک آ گئے۔ پھر وہی ان کے قریب بیٹھ کر انہوں نے سعدیہ بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ فکر مت کرے مما جان، بس دعا کرے، ڈھیروں دعائیں یزدان کے لیے، سمن کے لیے۔ سعدیہ بیگم نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، پھر شانی کا اداس مگر مہربان چہرہ ساری زندگی
اس چہرے پر سے پرخاش رہی تھی انہیں، مگر اب دل ندامت کے اتھاہ میں ڈوب گیا تھا۔ انہوں نے شانی کا ہاتھ چھوڑا اور پھر مجھے معاف کر دو گی شانی۔ انہوں نے جو دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑے، شانی ششدر رہ گئی۔ ماما جان آپ؟ شانی نے فوری ان کے جڑے ہاتھ کھولنے چاہے کہ سعدیہ بیگم نے یوں ہی جڑے ہوئے اپنے ہاتھ صرف پیچھے نہیں کر لیا، خود بھی پیچھے ہو گئی۔ مجھے معافی مانگ لینے دو شانی، بڑا غلط کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ۔ جس قدر میرا بیٹا اور میری بھانجی تمہارے گنہگار ہیں، میں بھی کم گنہگار نہیں ہوں۔ ان کی محبتوں میں بدی کی تھی تیرے ساتھ، برسوں سے اپنے دل میں تمہارے لیے کینہ رکھ کر جیتی رہی ہوں، کبھی تمہیں خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ احساس ندامت تھا یا دل میں بس نفرتوں کا جھک جانے کا عمل؟ آواز بھی بھیگی، آنکھیں بھی نمناک ہوئیں، پر شانی شل سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیشہ چاہا وجدان کے ساتھ تم خوش رہو، ہمیشہ تمہیں اپنی افشین کی جگہ دیکھ کر دل جلتا تھا، مگر اب ان کے گلے میں کچھ پھنسا، بہت ہی کڑوا سا احساس۔ مشکل سے حلق تر کر کے وہ پھر سے بولنا شروع ہوئی، لیکن میں غلط تھی، غلط نہیں بلکہ گنہگار، ہمیشہ منافق رہی۔ پر اب ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ تیری خاموش آہیں ہیں شانی جو فلک تک پہنچی تھی، یہ تیرا صبر تھا جو آج تک ہمارے دلوں کو کبھی سکون سے رہنے نہیں دیتا ہے۔ میرے خاندان کے ہر فرد میں کی خوشیاں مکمل نہیں کیونکہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں نہیں ملی ہے۔ ان کے نادم چہرے اور بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے شانی کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ کب گال بھی بھیگے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہمارے مکافات عمل ہے کہ میرے گھر میں خوشیاں کبھی مکمل نہیں رہتی۔ یہ ہمارے اعمال ہیں کہ آج میرے بچے کو زندگی اس موڑ پر لے آئی ہے کہ اس کی خوشی کبھی گناہ کی آگ جلا دینا چاہتی ہے۔ ہمیں معاف کر دو شانی، معاف کر دو۔ وہ ایک دم سے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر رو پڑی تو شانی نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ چند آنسو قطرہ قطرہ بن کر گالوں پر بہے اور پھر انہوں نے نم آنکھیں کھولی۔ ایک بات بتاؤں ماما جان؟ سعدیہ بیگم نے سر اٹھایا، بوڑھی آنکھیں گیلی بھی تھیں، نادم بھی گناہ کے بوجھ سے بوجھل بھی۔ شانی کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ جب تک میری گود میں مرتضیٰ نہیں آیا تھا تو میں آپ کو بھی ان کے گناہوں میں برابر کا شریک سمجھتی رہی تھی، کبھی آپ سے کہہ نہیں پائی، مگر نفرت کا احساس شدید تھا، ویسی ہی نفرت جیسی اجلال سے تھی، جیسی افشین سے۔ سعدیہ بیگم ساکت سی انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن جب مرتضیٰ پہلی بار گود میں آیا نا ماما جان، تب جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ماں کا دل اولاد کے معاملے میں وسیع اور کیوں دوسروں کے لیے اتنا تنگ دل ہو جاتا ہے، کیوں وہ اپنی اولاد کے لیے دنیا سے لڑ جاتی ہے۔ یہ ماں کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی بدیوں سے بھی چشم پوشی کر لیتی ہے، کیونکہ ماں کے سینے میں اللہ نے اپنے رحم و کرم کا ایک حصہ ڈال دیا ہے، بالکل اسی طرح جیسا خدا اپنے ہر بندے کے لیے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ نیک بندوں کو نوازتا ہے تو بدی کی طرف گامزن بندے کو بھی اپنی نعمتوں سے خالی نہیں رکھتا، وہ ان کے عیبوں کی چشم پوشی کر لیتا ہے۔ وہ نافرمان بھی ہوتے، گنہگار بھی، مگر اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بولتی ہوئی شانی کو سعدیہ بیگم یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ ماں کا سینہ بھی تو وہیں بخشے گئے رحم و محبت سے بھرا پڑا ہے، وہ کیسے اپنی اولاد کو سزا دے سکتی ہیں، کیسے اس کے عیب دنیا والے کے سامنے آشکار کر سکتی ہیں؟ ساری دنیا گنہگار کہہ دے مگر وہ کبھی اپنی اولاد کی برائی نہیں کر سکتی۔ اس بار وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ بھی تو ایک ماں ہیں، آپ کی ساری زندگی کا سرمایہ آپ کی اولاد تھی، آپ یہ سرمایہ کیسے لٹا سکتی تھی؟ انہوں نے اس بار دقت سے مسکرا کر سعدیہ بیگم کا ہاتھ تھپکا۔ لیکن میں نے اسی دن آپ کو معاف کر دیا تھا، مجھے کبھی بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں رہی تھی، بلکہ میں سچ میں خود شرمندہ رہی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کا خاندان الگ ہو گیا۔ بولتے ہوئے شانی کا سر جھکتا کہ انہوں نے بڑھ کر وہی سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ میرا خاندان الگ ہے تو میرے بیٹی اور بھانجی کی نفرت اور انتقام کی آگ کی وجہ سے، ان کی فطرت نے انہیں ڈسا ہے۔ تم کیوں شرمندہ ہوتی ہو؟ بلکہ میں نے تو بارہا شکر کیے کہ مجھے شایان جیسی بہو ملی جس نے خانزادہ خاندان کو جوڑ کر رکھا، وجدان کی زندگی مکمل کرتی، یزدان کو ماں سے بڑھ کر چاہا۔ شانی کے سر کو سلاتے ہوئے محبت اور شکر سے آواز لبریز تھی۔ شانی نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، زندگی میں پہلی بار سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں اپنے لیے ممتا نظر آئی تھی۔ شانی کو یہ ممتا ایک نیا حوصلہ بخش چکی تھی۔ ماما جان، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، سب بھول کر اب بس مصطفیٰ اور سمن کے بارے میں سوچیے۔ سعدیہ بیگم نے گہری سانس لے کر تائید میں سر ہلایا۔ آج معافی کیا مانگی، یوں لگا جسے سینے سے کوئی بوجھ سرک گیا ہو۔ ہاں، یہ وقت بھی خیر و عافیت سے گزر جائے گا، میرا بچہ اس بار کسی اور بھی آزمائش سے گزرے، بغیر اولاد کی خوشیاں پائے، اس کی بیوی کو بھی صحت و عافیت ملے، بس یہی دعا ہے۔ اپنی آنکھیں دوپٹے سے رگڑتے ہوئے وہ آپ پرسکون سے لگی تو شانی ان کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی، لبوں سے بے ساختہ نکلا آمین۔ دل سے دعا کیا نکلی، دل مطمئن بھی ہونے لگا۔ پھر گزرتے وقت کا خیال ستایا تو آپ بھی تیار ہو جائیں جلدی سے، سمی کو ہاسپٹل لے جانا ہے۔ شانی عجلت سے بولتی ہوئی مڑنے لگی کہ کچھ یاد آیا، کل ایک رپورٹ پڑھتے ہوئے ایسے ہی دراز میں ڈال دی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھینچی تو سعدیہ بیگم نے گردن گھما کر دیکھا، تبھی ان کی نگاہ دراز میں رکھے چمکتے بریسلٹ پر پڑی تھی۔ ماضی کے زیور سے ان کی بھی کچھ یادیں جڑی ہوئی تھیں، بریسلٹ کی چمک سے تیز چبھن سی آنکھوں میں پیدا ہوئی تھی۔ دل میں ایک نشتر سا چبھا، یہ بریسلٹ؟ ساتھ ہی وہ تعجب زدہ سی بھی تھی، اتنا تو معلوم تھا اپنی ماں کا یہ بریسلٹ وجدان نے اپنے پرنس کی پیدائش پر افشین کو دیا تھا۔ افشین نے یہ بریسلٹ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، پھر یہ شانی کے پاس کس طرح پہنچ گیا؟ شانی نے ان کی صورت دیکھے بغیر وہ بریسلٹ اٹھا لیا۔ ارے یہ کل مجھے وجہ کی شرٹ سے ملا تھا، اللہ جانے کب خریدا انہوں نے، شاید مجھے دینا چاہتے ہوں، جلدی میں نے ادھر ہی ڈال دیا۔
چمکتے بریسلٹ پر ایک انگلی پھیرتے ہوئے شانی صادقہ سے بتا رہی تھی۔ صادقہ بیگم کی حیرت اور بڑھی۔ یہ بریسلٹ کس کا ہے تم نہیں جانتی؟ وہ شانی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی مگر ذہن کہیں اور ہی پرواز کر رہا تھا۔ اور تو شانی کوئی جواب دیتی کہ دروازے پر آہٹ سن کر انہوں نے مڑ کر اس طرف دیکھا۔ دعا اور انم تیار ہو کر آ چکی تھی۔ ماما ہم تیار ہو گئے ہیں اور ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں، منع مت کیجیے گا۔ کچھ کہنے سننے سے پہلے دعا بولتے ہوئے ان کے قریب آ چکی تھی۔ شانی نے بس سر ہلا دیا۔ حالات جس طرح کے تھے ادھر اکیلے چھوڑ کر جانے کا دل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے چلو، بلکہ ایسا کرو بیگ میں، وہ بولتے ہوئے ہاتھ میں لیا ہوا بریسلٹ پھر سے دراز میں رکھنے لگی کہ پپا نے بنوا لیا ایسے ہی بریسلٹ، انہوں نے مجھ سے لیا تھا یہ بریسلٹ۔ انم پوچھتے ہی ان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ہاتھ تھاما تو ہتھیلی پر رکھا بریسلٹ اپنے ہاتھ میں بھی لے لیا۔ اس پر شانی متعجب ہوئی۔ سعدیہ بیگم الگ ساکت سی ہو گئی تھی۔ واو، بہت پیارا ہے تمہارا یہ بریسلٹ۔ دعا پسندیدہ نگاہوں سے انم کی ہتھیلی پر رکھے بریسلٹ کو دیکھتی توصیفی انداز میں بولی، ہاں بہت پیارے، نثر نے دیا تھا مجھے، یہ اس کی ماں کا بریسلٹ تھا۔ حالات کیا تھے میں نہیں جانتی مگر اس نے بہت سنبھال کر رکھا تھا، یہ بس مجھے دے دیا تھا۔ بریسلٹ سے جڑی کہانی بتاتے ہوئے انم کی گردن محبت کے فخر سے سیدھی ہوئی، کالی آنکھیں چمک سی رہی تھی۔ دعا اور شانی مسکرا دی مگر کسی نے بھی نہیں دیکھا سعدیہ بیگم مجسمہ بن گئی تھی، برف کا مجسمہ۔ خالہ اگر پپا نے بنوا لیا ہے ایسا ہی بریسلٹ تو میں یہ رکھ لوں؟ رات نثر بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا میری کلائی میں سے نہیں دے کر، وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ شانی نے فوری سر ہلایا، تمہارا ہے تم ہی تو رکھو گی، وجی کو لینا ہی نہیں چاہیے تھا، اسے پہن لو اور ہمیشہ حفاظت کرنا اس کی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپکا، پھر جلدی سے بولی، بہت دیر ہو گئی ہے جلدی چلتے ہیں۔ بولتے ہوئے وہ پھر سے اجلت سے جانے لگی تھی کہ شانی ڈرائیور سے کہو مجھے افشین کے گھر چھوڑ دے۔ صرف شانی نہیں دعا اور انم نے بھی بیڈ سے اٹھتی سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر چھایا سرد سا تاثر۔ خیریت ماما جان؟ اچانک؟ شانی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک سے وہ افشین کو کیوں یاد کر بیٹھی۔ کچھ حساب باقی ہے، شاید وہ میرے نصیب میں ہی لکھے ہیں، وہ بولی تو جیسے آواز ڈوبتی سی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ انم کی طرف مڑی، یہ بریسلٹ مجھے دے دو، افشین سے آج اسی کا حساب لے کر ہی واپس آؤں گی۔ انم جیسے کچھ بول ہی نہیں پائی، ہاتھ بڑھایا اور بریسلٹ سعدیہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے چمک دمک کر برسوں کی محبت کے رنگ دھل گیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے بریسلٹ لیا، اپنی مٹھی میں کس کر وہ دھیرے دھیرے قدموں سے کمرے سے نکل گئی تھی اپنے پیچھے شل سی شانی کو چھوڑ کر۔ دوپہر گرم تھی اور آسمان صاف، سورج ہنوز سروں پر تپ رہا تھا جب اجلال مینشن کی عمارت کی ٹھنڈی فضا میں سعدیہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ ملازمت سے افشین کا ہونے کا پوچھ کر وہ سیدھے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھنے میں پریشانی ہوتی تھی مگر آج غم و ملال کا شدید رد عمل اتنا زیادہ تھا کہ سیڑھیاں چڑھنے میں انہیں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ بس سینے میں دھواں تھا یا آنکھیں برس جانے کو تیار تھیں۔ آہوں اور پچھتاووں کی آندھیاں پورے وجود سے اٹھ رہی تھیں۔ افشین کے کمرے تک وہ پہنچی اور انہوں نے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ کر زوردار دھکا دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور شیشے کے سامنے کھڑی افشین نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چوکھٹ پر کھڑی سعدیہ بیگم کو دیکھ کر آنکھیں متعجب ہوئیں، پھر خوشی سے چھلکی۔ پھر سعدیہ بیگم کے چہرے کے پتھریلے تاثرات نے افشین کی آنکھوں میں اضطراب چھلک گیا۔ السلام علیکم پھپھو، خیریت؟ آپ یوں بغیر بتائیں؟ ہاتھ میں لیا ہوا کاجل انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل پر ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ بنا کاجل کے گرے آنکھیں ایک دم سونی سی لگ رہی تھیں۔ سعدیہ بیگم کی بے تحاشا سرخ آنکھیں ان کے آدھے ادھورے میک اپ زدہ چہرے پر جمی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس کسی ہوئی مٹھی کھلی اور انہوں نے بریسلٹ فرش پر اچھال دیا تھا۔ اب تک مٹھی میں کسا ہوا بریسلٹ افشین کے قدموں میں پھسل کر آ کر رکا۔ تیز روشنی میں اس کی چمک اور بھی جگمگا گئی مگر اس کی چمک سے افشین کی آنکھیں بجھ گئیں۔ دل میں ایک انقلاب کی کیفیت برپا ہوئی۔ اضطراب نے صدمے کی صورت لی اور جب ان کی نگاہیں اپنی پھپھو کی آنکھوں سے ملی، اب اور کون سے غم تجھے اپنی بوڑھی پھپھو کو دینے افشی؟ اب کون سے پتھر تو مارنے والی ہے میرے سر پر؟ آج یہی جاننے کے لیے میں تیرے در پر آئی ہوں۔ سخت اشتعال سے وہ پھٹی پڑی تھی مگر آنکھوں میں گہرا کرب بھی جھلک رہا تھا، صدمہ بھی رنگ پھیکا کر رہا تھا۔ افشین جو صدمے سے فرش کی طرف دیکھ رہی تھی، ان کی بے تحاشا گلابی پڑتی آنکھیں سعدیہ بیگم کی طرف اٹھی۔ گرے آنکھوں کا سونا پن اور بھی بڑھ گیا تھا۔ یہ آپ کو غازی نے دی ہے؟ گلے سے آواز اسے پھنس کر نکلی تھی، گردن پر کسا پھندا اب کس رہا تھا۔ سعدیہ بیگم نے استہزائیہ سر جھٹکا، کیا تجھے لگتا ہے غازی کبھی مجھے ایسے غم سے دوچار کر سکتے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں اب چنگاریاں سے پھوٹ رہی تھی۔ افشین نے بس آنکھیں بند کر لی۔ کس کا بچہ نیلی آنکھوں والا جوان؟ اس کے رگوں میں کس کا خون ہے؟ تو نے اگر مجھے سچائی نہیں بتائی تو یاد رکھنا افشین، تو اپنا آخری رشتہ بھی کھو دے گی۔ انہوں نے تو کچھ صفائی دینے کی گنجائش ہی باقی نہیں رکھی تھی۔ گونجدار آواز نے افشین کے دل و دماغ میں ہتھوڑے برسائے تھے۔ خلیل کا اور میرا، آواز جیسے کنویں سے نکلی تھی۔ سونی آنکھیں جھکی، پھر گردن اٹھی نہیں رہ سکی۔ اس سے پہلے پورا وجود ٹھہر جاتا افشین وہیں بیڈ پر ٹک گئی، لیکن سعدیہ بیگم کے سر پر جیسے پوری چھت ہی گر پڑی تھی۔ صدمے سے زبان گنگ ہو گئی۔ افشین؟ وہ تو کچھ لمحوں کے لیے جیسے زبان سے نہیں پورے وجود سے مفلوج ہو گئی۔ افشین اب ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بس فرش پر اس بریسلٹ کو گھور رہی تھی جس نے برسوں کے دفن راز کو قبر سے بھی نکال دیا تھا۔ وہ بچہ خلیل کا تھا جس کے آنے کی خبر ہی مجھے نہیں ہوئی، اور جب ہوئی تو دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ابارشن کے لیے تیار نہیں تھے اور میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی کیونکہ سارا کل جان کا ہی تو ہے۔
نہیں بلکہ نفس و جان کا۔ افشین جیسے روبوٹ ہو گئی تھی، لگاتار بولتی، بس فرش پر پڑے بریسلٹ کو گھورتی۔ میں اپنی جان پر کوئی خطرہ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور کیسے اٹھاتی؟ ابھی تو مجھے غازی کی بے عزتی کا، اس کے عشق کا تماشا دیکھنا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی غازی کی بے بسی کا تماشا، دیکھ رہی تھی شایان کا اجڑنا، لیکن یہ بھول گئی کہ اس انتقام کی آگ میں ایک چنگاری میرے دامن سے بھی لپٹ گئی ہے، خلیل کے بچے کی صورت میں۔ وہ اسی طرح اسپاٹ انداز میں بولتی جا رہی تھی، سعدیہ بیگم کو اب کھڑا رہنا مشکل لگنے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ کے اور شیشے کے درمیان رکھی آرام دہ چیئر تک آئی، پھر اس نرم چیئر پر وہ ڈھہ سی گئی تھی۔ وہ بول نہیں رہی تھی مگر ان کا تنفس تیز چل رہا تھا۔ ادھر افشین ویسے ہی بولے جا رہی تھی۔ جب چنگاری نے دامن میں آگ لگا دی، جب چلن خود تک پہنچی، تب پتہ چلا کہ خسارے کی شروعات ادھر بھی ہو گئی ہے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے اس بچے سے ذرا سی بھی انسیت تھی، بلکہ یہ تو میرے پاؤں کی زنجیر تھا، انجانا وجود تھا، خوف کا ٹکڑا تھا۔ اس سے پہلے بابا کو پتہ چلتا، میں نے ان سے کہا میں کچھ دن کے لیے اس شہر سے دور جانا چاہتی ہوں۔ بابا مجھے لے کر بہت پریشان تھے، کچھ شایان والا کیس، یہ ڈر کہ کہیں غازی جرم ثابت نہ کر دے، انہوں نے مجھے یہاں سے دور بھیجنا ہی مناسب سمجھا۔ میں اپنی خاص ملازمہ کے ساتھ اس شہر سے چلی گئی، سب سے رابطہ قطع ہو گیا۔ ملازمہ میری وفادار تھی، اس نے کبھی منہ نہیں کھولنا تھا۔ اس طرح میں نے دنیا کی نظر سے دور ایک بچے کو جنم دیا، بے حد خوبصورت بچہ، نیلی آنکھوں والا۔ بولتے بولتے افشین کی آنکھوں کے سامنے کوئی فلم چلنے لگی، گونگی بہری فلم، لیکن ایک تصویر واضح تھی۔ وہ تصویر تھی خوبصورت بچے کی۔ افشین اب بھی سوچ رہی تھی کہ استان تو ان کی محبت کی نشانی تھا، غازی کی محبت، الفت، پسندیدگی، مسرت اور سرشاری کا۔ وہ خوبصورت تھا تو حیرت کیا، مگر خلیل نے نفرت، انتقام، ناپسندیدگی، درد و رنج کا بیج بویا، پھر بھی وہ بچہ اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ معمہ نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ ادھر آرام دہ چیئر پر بیٹھی سعدیہ بیگم نے جلدی آنکھیں بند کر لی۔ خوبصورت بچہ اب کیسا کڑیل جوان بن چکا ہے، نیلی آنکھیں کیسی پرکشش تھیں۔ کوئی افشین کو بتائے، ایسے بچے تو مقدر سے ملتے ہیں، مگر نفس کی ماری عورت کیا جانے اس نے کیسے کیسے ہیرے جنم دیے، اور اسے ہی پتھر سمجھ کر ٹھوکر مارتی رہی ہے۔ درد تھا جو سینے میں اٹھتا سعدیہ بیگم کے سارے وجود کو گھیر رہا تھا۔ افشین بولتی جا رہی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی سے مجھے کیا لینا تھا؟ دل مامتا سے بھی خالی تھا، بوجھ تھا، اور بوجھ اتار دیے جاتے ہیں، زندگی بھر لادے نہیں جاتے۔ میں نے بھی وہ بچہ ملازمہ کو سونپ دیا۔ اس وقت میرے پاس جتنے پیسے تھے سب دے دیے، لیکن وہ کم تھے کیونکہ میں اپنے اکاؤنٹ سے زیادہ پیسے نہیں نکال سکتی تھی۔ بابا میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، پیسے نکالتے تو شاید پکڑی جاتی۔ تو کیا حشمت جانتا تھا یہ بات؟ سعدیہ بیگم نے بے چینی سے پوچھ لیا۔ افشین کی ہونٹوں سے سرد آہ نکلی، جلدی آنکھیں بند کی اور پھر کھولی۔ ہو سکتا ہے وہ جانتے رہے ہوں، مگر مجھے خبر نہیں۔ کاندھے جھٹک کر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن یہ بات سچ تھی، حشمت فردوسی یہ راز جانتے تھے، اور اس کا راز ان کی اس وصیت میں چھپا تھا، جب تک یہ استان خانزادہ کے لیے راز بنا ہوا تھا۔ میرے پاس اس وقت کلائی میں وہ بریسلٹ تھا، یہ غازی کا دیا تحفہ تھا، مگر پھر سوچا جب وہ نہیں رہا تو پھر تحفے کی کیا قیمت؟ میں نے قیمت ادا کرنے کے لیے اس تحفے کو بے قیمت کر دیا، مگر کیا معلوم تھا یہی تحفہ گلے کا پھندا بن جائے گا۔ وہ ملازمہ وہ بھی مجھے دھوکہ دے گئی، بجائے اس کے بیچنے کے اس بچے کو یہ بریسلٹ سونپ گئی۔ اس بار افشین نے نفرت سے سر جھٹکا، آنکھوں میں چنگاریاں سے پھوٹ پڑی۔ سعدیہ بیگم نے بس تعصب سے سر ہلایا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی افشین کی آواز میں جھکاؤ نہیں تھا۔ یہ آگ کبھی سرد نہیں ہوگی جب تک اپنا ہی دامن نہ جلا لے گی۔ تو نے خلیل سے ناجائز اولاد نہیں ہے وہ؟ افشین کی آواز اونچی ہوگی۔ سعدیہ بیگم چپ ہو گئی، گرے آنکھوں کی رگیں سرخ ہو رہی تھی۔ خلیل نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور پھر طلاق بھی دے دی۔ زخمی ناگن سی افشین پھنکاری۔ سعدیہ بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جاننا چاہتی ہیں نا آپ؟ تو سب جان جائیں، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ افشین کی آواز سرد مہری سمیٹ چکی تھی، آنکھوں میں ماضی کی تصاویر ناچنے لگی۔ افشین اسی رات میں پہنچ گئی تھی جب غازی نے حشمت فردوسی کے جال کو توڑ ڈالا تھا، اور سارا شہر اس کے عشق پر نازاں تھا۔ ٹی وی پر دیکھتی ان کی تصویریں عشق کی مثال بن چکی تھیں۔ وہ اسے حشمت فردوسی کے بنے جال سے بھی نکال لے آیا تھا۔ حشمت فردوسی ناکام ہو گئے تھے، غازی کی محبت کی طاقت کے آگے ہار گئے تھے، اور تب افشین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار انتقام وہ لے گی، بدترین انتقام۔ تب انہیں اجلال کا ساتھ چاہیے تھا، وہ اجلال تک پہنچی۔ حویلی سے دور اجلال احمد خانزادہ کے خاص مکان پر افشین نور فردوسی کی کار رکی تھی۔ سارے گاؤں میں مشہور تھا یہ جلال احمد کا عیاشیوں کا ٹھکانہ تھا، لیکن اس کے ڈر و طاقت کی وجہ سے کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی اس کے چھپے جرم کا سراغ پولیس کو بتا دے۔ اجلال خاندان سے پنگا لینا اس کا مطلب اپنی جان گنوا دینا۔ کار وہیں گیٹ پر روک کر وہ مضبوط قدموں سے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ان کی نگاہ کھلے برآمدے سے باہر آتے خلیل پر پڑی۔ کل کا خوبصورت نوجوان اب کرخت چہرے والا مرد بن چکا تھا۔ نیلی آنکھیں برف سی ہو گئی تھی۔ خلیل نے بھی افشین کو دیکھا تھا، آنکھیں اور بھی برفیلی ہوئی اور چہرہ اور بھی پتھر۔ کسے پینٹ پر ریڈ ٹاپ پہنے افشین کا حسن چکا چوند کر دینے والا تھا۔ اپنی عمر سے کئی گنا چھوٹی لگتی حسین قیامت، اور سامنے کھڑا مرد ان سے عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود بھی عمر میں زیادہ لگ رہا تھا، یا وہ قد و قامت میں اس قدر زیادہ تھا کہ افشین کو اسے دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑا۔ مجھے اجلال سے ملنا ہے، بلاؤ اپنے مالک کو۔ لہجہ صرف حکمیہ نہیں تھا، حقارت سمیٹے ہوئے بھی تھا۔ ایک زمانہ تھا وہ اس پر بچ جانا چاہتی تھی، ایک زمانہ یہ ہے قدموں تلے رون دینا چاہتی تھی، مگر خلیل بس مسکرا دیا۔ زہر خان صاحب
سائیں آپ سے ملنے کی حالت میں نہیں ہے۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے وہ اندر جانے والے راستے پر دیوار کے مانند کھڑا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں اس سے ملنے آئی ہوں اور مل کر جاؤں گی۔ وہ زخمی شیرنی تھی اور زخمی شیرنی کو قابو میں کرنے کا ہی سوچ کر خلیل کی برفیلی آنکھوں میں چمک بڑھی جا رہی تھی۔ افشین اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھی اور ابھی وہ دروازے کے پار جاتی خلیل نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ افشین، نور، پھر توسی، گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سی کیفیت تھی، جرأت بھری تھی، بہت کچھ ان کہی کہتی کہانی جیسی۔ تم، وہ گالی دے کر پھنکاری۔ بازو چھڑوانا چاہا مگر خلیل نے بازو اینٹ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ صرف کھینچا نہیں تھا، افشین کی کمر دوسرے ہاتھ سے جکڑ کر وہ ایک طرف بڑھ چلا تھا۔ افشین چیختے چلاتی رہی تھی مگر کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا تھا۔ یہاں اجلال کے بعد خلیل کا حکم چلتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی خلیل سے ٹکر لے سکے، اور دوسری بات یہ تھی کہ لڑکیوں کا چلانا چیخنا یہاں عام بات تھی، کسی کو کیا مدد کو آنا تھا۔ خلیل اسی طرح افشین کو اٹھائے ایک بیڈ روم میں لے آیا، یوں ہی افشین کو بیڈ پر پھینکا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ بستر پر رونتی ہو گئی افشین جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور خون خوار نگاہوں سے اجلال کو دیکھا، خلیل کو دیکھا۔ تمہاری یہ ہمت، تم مجھے ہاتھ لگاؤ، میرا باپ اس بار تجھے کتے کی موت مار دے گا۔ بیڈ پر بیٹھی افشین خرائی، خلیل استہزائیہ مسکرایا، خمیدہ ہوا گرے آنکھوں میں اپنی برف سی نیلی آنکھیں گاڑی۔ میں تجھے ہاتھ بھی لگاؤں، تجھے رون بھی دوں، تو بھی تیرے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مجھ جیسے کتے کی گردن بھی پکڑ سکے۔ مجھے اس نے دبوچا تو وہ جانتا ہے یہ کتا اس طرح کاٹ کھائے گا، پھر خانزادہ خاندان کا کوئی فرد کتے پالنے کی ہمت بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اب تو بھونک مت، بس میری سن۔ ایک اکلا زنگارے کی صورت میں نکلے اور افشین کے سینے میں جلن ہی جلن پھیل گئی۔ برف سی آنکھیں اس قدر ڈراؤنی تھیں کہ وہ پھر کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، بس آنکھیں سرخ ہوئیں، جبڑے تن گئے۔ خلیل زہر خن سا مسکراتا سیدھا ہو گیا، پھر اسے کمرے کی اکلوتی کرسی کھینچ کر بیٹھا، پاؤں پر پاؤں جمائے۔ اور تمہیں غازی سے انتقام لینا ہے نا، میں پوری مدد کر سکتا ہوں۔ اب وہ سرد اسپاٹ انداز میں بولا تھا مگر آنکھوں کی کیفیت ہنوز وہی تھی۔ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ نکالی اور ہونٹوں میں دبا لی۔ مجھے تم جیسے نوکروں کی ضرورت نہیں ہے، رسی جل گئی مگر وہی بل کہاں جائے۔ خلیل نے استہزائیہ سر جھٹکا، لائٹر سلگا کر سگریٹ سلگایا، پھر لائٹر جیب میں ڈال کر سگریٹ انگلیوں میں دبا کر افشین کی طرف دیکھا۔ پھر کس کی ضرورت ہے، ایک شرابی اور زانی مرد کی؟ وہ ہنسا، افشین کے لب بھینچے، اس مرد کی طاقت میں ہوں، میرے بغیر اجلال احمد کچھ نہیں۔ اگر یقین نہیں تو غور سے سنو افشین، نور، فردوسی، اس کمرے میں چند آوازیں تمہیں سنائی دے رہی ہوں گی اور میں تمہیں زبردستی اس کمرے میں لے آیا ہوں، پھر بھی اجلال کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اسے اطمینان ہے خلیل سب سنبھال لے گا۔ اس کی آنکھوں میں غرور تھا، طاقت کا نشہ، وہی نشہ جو کسی کو بھی غفلت میں ڈال سکتا تھا۔ افشین نے غور کیا، بے ہنگم سی آوازیں، وہ آوازیں جو سرے مستی میں گم تھیں، انہوں نے لب بھینچے۔ خلیل گہرے کش لیتے ہوئے مسکرایا، تمہیں شوق ہے تو شوق سے جاؤ اس کی مدد لے لو، وہ صرف تمہارا استعمال کر سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ خلیل کے ہاتھ افشین کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ قسمت کا دیا گیا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت کو اپنے قدموں میں جھکانے کا وقت آیا تھا تو وہ کیسے کہ وقت گزر جانے دیتا تھا۔ اجلال اتنا کمزور بھی نہیں تھا جتنا وہ افشین کو بتا رہا تھا، جب تک مست ہے تب تک خلیل کا وار چل سکتا تھا، ورنہ ایک بار اجلال کو معلوم ہوا تو وہ افشین کو قابو میں رکھنے کا ہنر جانتا تھا، تب خلیل بھی مجبور ہو جائے گا۔ باہر سے وہ جتنا پرسکون نظر آ رہا تھا، اندر سے وہ اتنا ہی بے چین تھا۔ افشین کا فیصلہ سننے کو چند لمحے سکوت کی نظر ہو گئے تھے۔ تمہیں بدلے میں کیا چاہیے؟ اب جو افشین بولی، خلیل کی نیلی آنکھیں مسکرائیں، وقت اب اس کا ہے۔ اس یقین نے گردن سیدھی کر دی۔ تم، انگلیوں میں دبی سگریٹ قدموں تلے ڈالی اور جوتے سے مسل دی، یوں جیسے وہ افشین کا وجود ہو۔ ادھر افشین کو جھٹکا لگا، اپنی اوقات بھول رہے ہو تم؟ وہ غرائی۔ خلیل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، قدم قدم چلتا ان کے روبرو بیٹھ گیا۔ میری اوقات اب بھی وہی پر ہے جس رات تم مجھے اسی اوقات سمیت مجھ پر نچھاور ہو جانا چاہتی تھی۔ میں اس رات سے زیادہ تمہیں خوشی دے سکتا ہوں افشین فردوسی۔ سانسیں کم پڑ جائیں گی مگر حساب ختم نہیں ہوگا۔ کیا تھا انہیں لاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں، وہ جھرجھری سے لے بیٹھی مگر رعونت کا وجود کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ دیکھ لیں گے تمہاری اوقات بھی، وہ مان گئی تھی۔ سارے انتقام ایک طرف، ایک انتقام کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ خلیل کی آنکھیں شاطرانہ چمک رہی تھیں۔ افشین قریب ہوئی اور انہوں نے اپنا نازک ہاتھ خلیل کے سینے پر رکھا۔ میں تم پر اپنا آپ لٹا دوں گی مگر بدلے میں تم میرا کام کرو گے۔ شایان کے ساتھ وہی کرنا ہوگا جو تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو۔ ناگن سکری آنکھیں چہرے پر گڑی چمک رہی تھی اور ہاتھ خلیل کے سینے پر پھسلے کہ خلیل نے اس سے بھی تیزی سے افشین کی کلائی جکڑ لی۔ میں عورتوں کی عزت سے نہیں کھیلتا، کلائی جھٹک کر وہ غرایا۔ افشین نے لب بھینچے، میں بھی عورت ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ خلیل ہنس دیا، مذاق اڑاتی ہنسی، زہر خن سی ہنسی۔ افشین آگ میں جلنے لگی تھی۔ خلیل نے سرخ ہوتا افشین کا چہرہ دیکھا تو لب بھینچ گیا مگر آنکھیں اب بھی تمسخر اڑا رہی تھی۔ اب تمہیں شاید یہ ہنسی کی بات لگے، میں جو ہر روز خود اجلال کے لیے لڑکیاں لاتا ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں کسی کی عورت کی عزت کس نے اجاڑی، مگر اس اجڑی عزت پر اپنا نام نہیں برداشت کر سکتا۔ میں کسی بھی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار نہیں کر سکتا۔ سن لیا افشین فردوسی، میں شایان کے ساتھ عزت روندنے کا کھیل نہیں کھیل سکتا۔ آواز قطعیت سے بھری پڑی تھی۔ افشین نے کچھ کہنا چاہا کہ خلیل نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ لیکن میں غازی کی عزت داغدار کروا سکتا ہوں، اجلال خان طوطا یہ کام کرے گا۔ وہ تڑپ رہا ہے شایان کی قربت کو، اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، وہ پلان کر رہا ہے شایان کو غازی سے چھیننے کا۔
مگر میں وہ کروں گا جو تم چاہو گے، جس طرح بھی اسی طرح۔ افشین نے اس بار مسکرا دی۔ ناگن سے آنکھیں چمک گئیں۔ خلیل کی آنکھوں میں ایسی بات تھی کہ افشین کو یقین ہو گیا وہ اس بار غازی کو مات دے دے گی، وہ بھی شہ مات۔ ٹھیک ہے، بدلے میں تم مجھے چاہتے ہو، مجھے قبول ہے۔ یہ سودا برا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تم نے شاید میری بات پر غور نہیں کیا۔ افشین نے ناسمجھی سے خلیل کو سخت چہرے کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے کہا نا، مجھے ناجائز تعلقات نہیں پسند۔ مجھے گھن آتی ہے ایسے رشتے سے، اور جن چیزوں سے مجھے گھن آتی ہے وہ چیزیں ہوں یا انسان دفن کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے خلیل کی آنکھوں میں آگ سے تپش تھی۔ افشین نے غور کیا، ایک راز تھا نیلاہٹ بھری آنکھوں میں۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، پہلے میری بات سن لو۔ ابھی افشین کچھ کہتی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی کہنے سے روکا۔ یہ نکاح صرف ایک رات کا ہوگا۔ ایک رات تم نے مجھ پر الزام لگایا تھا، ایک رات میں تمہیں اپنی اسی الزام کی اصلیت بتا دوں گا۔ تم بھی جان جاؤ گے کہ زنا کا درد کیا ہوتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں باہر جا رہا ہوں۔ اگر میرا فیصلہ منظور ہو تو اپنی کار کی چابی مجھے دو، ہم آج ہی نکاح کریں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی گنجائش چھوڑے بغیر افشین نے کچھ نہیں سوچنا چاہا بھی نہیں۔ ہاتھ میں دبی ہوئی چابی والا ہاتھ بڑھا دیا۔ خلیل نے پلکوں کو خم کیا اور وہ ہاتھ چابی سمیت تھام لیا۔ اسی ایک رات میں افشین خلیل بنی۔ اسی رات ہی ایک ایسے مرد سے متعارف ہوئی جو میرے ہاتھوں چوٹ کھایا ہوا تھا۔ اس رات ہی اجڑی، اس رات ہی خلیل سے نفرت کا آغاز ہوا، اور اسی رات کی صبح میں پھر سے افشین نور فردوسی بن کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ افشین کی آواز خراش زدہ سی ہو گئی تھی۔ بولتے بولتے گلے میں خراشیاں پڑ چکی تھیں، یا اس رات کا درد سینے میں آواز کا دم گھوٹ گیا تھا۔ ادھر سعدیہ بیگم نے تھک کر اپنا سر آرام چیئر پر ٹیک دیا۔ ایسا لگ رہا تھا لمبی مسافت نے ان کے سارے وجود میں تھکان اتار دی تھی۔ ان سالوں میں کبھی تم نے سوچا افشین، تیرے گناہوں کی سزا کسے مل رہی ہے؟ اب بولی تو آواز میں درد ہی درد تھا۔ افشین نے بس سرخ آنکھیں اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ تجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ، خود سے بھی زیادہ یزدان سے محبت ہے نا؟ اس بار افشین کی سرد و سرخ آنکھیں محبت کے احساس سے لبریز ہوئیں اور سعدیہ بیگم کا درد اور بڑھ گیا۔ لیکن مجھے آج پتہ چل گیا کیوں میرا بچہ سکون سے نہیں رہ پاتا، کیوں ہر بار ساری آزمائشیں اس کے ہی نصیب میں لکھی جاتی ہیں۔ تیرے گناہوں کا قصاص وہی تو دے رہا ہے۔ تیرے ہر گناہ کا اثر میرے یزدان کی زندگی میں تاریک سایہ بن کر ڈھل جاتا ہے۔ ملال تھا یا پچھتاوا، سعدیہ بیگم کو بولنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگانی پڑ رہی تھی۔ افشین اب منجمد ہو چکی تھی۔ جانتی ہو تم، زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی اسے تیرے گناہوں کا تاوان ادا کرتے ہوئے مل رہی ہے۔ اس کی بیوی اور بچے دونوں خطرے میں ہیں۔ دونوں میں سے ایک کو کھونے کا ڈر ہے، بلکہ اس کی بیوی کی جان جانے کا زیادہ خطرہ ہے۔ اور تو جانتے ہیں نا یزدان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے اس لڑکی کی۔ انہوں نے افشین کی پتھرائی آنکھوں میں دیکھا۔ ان سے بڑھ کر کون جانے گا یزدان کس کے وجود کی وجہ سے سانسیں لے رہا تھا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں وہ جنونیت دیکھی تھی جس نے انہیں بھی قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سعدیہ بیگم بمشکل آرام دہ چیئر کا سہارا لے کر اٹھی، پھر افشین کو دیکھا۔ اگر اولاد کے لیے دل میں ذرا سی محبت باقی رہ گئی تو دعا کرنا تیرے یزدان کے خوشیاں نہ اجڑیں۔ بڑی آنکھیں گیلی ہو رہی تھیں اور یہی گیلاپن افشین کی آنکھوں میں اتر جانا چاہتا تھا، مگر وہ ٹوٹ جائے گی مگر روئے گی نہیں۔ اپنے نصیب کے آنسو اس رات بہا چکی تھی جس رات اپنی ذات کی تحقیر نے توڑ دیا تھا۔ سختی سے مٹھیاں کسے وہ پتھر کا مجسمہ بنی سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں اترا گہرا ملال دیکھ رہی تھی، ان کی باتیں سن رہی تھی۔ لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے افشی، بہت زیادہ ڈر۔ وہ جو نیلی آنکھوں والا جوان ہے نا، اس کی آنکھوں میں ماضی کا بہت درد ہے، کوئی ایسا درد جو مجھے شایان کی آنکھوں میں دکھتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس معصوم کی خاموش آہیں فلک تک ضرور پہنچی ہوں گی۔ اس بار آواز میں خوف کا سایہ لرز رہا تھا۔ پتھر کے مجسمے میں حرکت ہوئی۔ میں لرز رہی ہوں افشین، ان آہوں سے میرا دل بند ہو رہا ہے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے اس بار خاموش بددعاؤں کی مار تم سے سب سے قیمتی شے چھین کر نہ لے جائے، اور یہ بوڑھی عورت پھر جی بھی نہ سکے۔ دل لرزا اور روح تک میں شگاف پڑ گئی۔ گرے آنکھیں ایک ہی نقطے پر ٹھہر گئیں جدھر سے سعدیہ بیگم لڑکھڑاتے قدموں سے نکل کر گئی تھی۔ افشین کے کمرے میں ایسی خاموشی چھائی جیسے کسی کا جنازہ اٹھ کر ابھی اس گھر سے نکلا ہو۔ بیڈ پر بیٹھی افشین سفید پڑ چکی تھی، بالکل سن سی، بس روح کی تناب نہیں کھینچی گئی تھی مگر قلبی جان نکل چکی تھی۔ دوپہر اور بھی گرم ہو اٹھی تھی اور زمین کے ایک ٹکڑے پر موجود بیابان سورج کی حدت سے تپ رہا تھا۔ جب اسے بیابان میں موجود اس مخصوص انڈر گراؤنڈ میں یزدان داخل ہوا تھا، پیروں میں پہنے گئے بھاری بوٹس کی دمک لمبی راہداری میں گونج رہی تھی۔ سناٹے کو چیرتی ہوئی ایسی آواز جو ولف کے اشتعال کی خبر دے رہی تھی۔ اس دھمک کے زیر اثر سیاہ سپاہیوں کی تعداد الرٹ ہو کر سر جھکا کر اپنے کاموں میں مصروف ہوئی جا رہی تھی۔ آج کسی نے نگاہ اٹھا کر ولف کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ یزدان کے چہرے پر سخت برہمی چھائی ہوئی تھی۔ بھوری آنکھیں سرد سی تھی۔ تیز قدموں سے وہ اپنے آفس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اپنے آفس پہنچا، پھر دیوار تک آ کر اس نے لاکر کو اپنے فنگر پرنٹ دکھائے۔ دیوار کھلی اور ولف کا خاص کمرہ نظر آنے لگا۔ اس نے ایک طرف کھڑے شاکر کو دیکھا، ماتھے پر ایک بار پھر لکیریں پڑیں، آنکھیں سخت برہم ہوئیں اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا شاکر کے سر پر پہنچ گیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ وہ درشتی سے بولتا شاکر کی ایک سائڈ سے نظر آتے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو قدرے رخ موڑ ایک کے بعد ایک گن چیک کرتا اسے نگاہیں نہیں ملا رہا تھا۔
जवाब चाहिए मुझे। आंखें हनूस बरहम थी और जबड़े भींचे वो शाकिर को घूर रहा था। आंखों के किनारे अब तक गुलाबी पड़े हुए थे। शाकिर ने हाथ में ली हुई गन उधर ही रखी और घूमकर उसके मुकाबले में खड़ा हो गया। वह दोनों शक्लों से भले मुख्तलिफ थे मगर कदोकामत बिल्कुल एक जैसी थी। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों की आंखों में खौफ कहीं नहीं होता था। आपके बजाय मैं अजलाल खानज़ादा के ख़ास ठिकाने पर जाऊँगा। आप मुनसरिफ हो जाएं इस काम में से। चेहरा स्पार्ट था मगर आंखों में जिद की चमक थी। यज़दान के जबड़े और भींचे, भूरी आंखों में गुलाबीपन में भी इजाफा हुआ था। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारा मोहताज हूँ? तुम्हारे ऑर्डर्स पर चलना पड़ेगा मुझे। यज़दान के बाद से शाकिर के चेहरे के तासुरात बदले। आंखों में गहरा कर्ब, तकलीफ, गुस्से जैसे सारे जज्बात उभर आए। तो फिर आप क्या जानते हैं मैं सिर्फ तमाशा देखता रहूँ? तो फिर आप क्या चाहते हैं मैं सिर्फ तमाशा देखता रहूँ? जब आपको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है तो मैं साथ छोड़ दूँ आपका? ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब यज़दान खानज़ादा को उसकी ज़िंदगी की आवाज़ दे रही है तो मैं अलग नहीं रह सकता। वह सख्त मुश्तिल हो रहा था। यज़दान के असाब ढीले पड़े, आंखें में उभरा कहर कम हुआ और तना चेहरा नरम पड़ा। मैं उधर से कामयाब लौटूंगा, अपनी ज़िंदगी के पास वापस आऊँगा। तने असाब ढीले पड़े तो आवाज़ में मजबूती के साथ नरमी भी दराई। एक हाथ उठाकर शाकिर का बाजू थपका, फिर मुड़कर वो खुद हथियार देखने लगा। तने असाब ढीले पड़े तो आवाज़ में मजबूती के साथ नरमी भी दराई। एक हाथ उठाकर शाकिर का बाजू थपका, फिर मुड़कर वो खुद हथियार देखने लगा। आज रात जंग की थी, जिंदगी और किस्मत की बाजी लग रही थी। शाकिर कुछ देर होंठ भींचे उसे देखता रहा। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, फिर उस खामोशी को उसकी आवाज़ ने तोड़ा। आपको समन के साथ होना चाहिए बॉस। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। बस आप समन के साथ रहें। ज़िंदगी में पहली बार सिर्फ अपने और उनके बारे में सोच लें। बस इस बार फिर मैं कभी आपको नहीं रोकूंगा। उसकी आवाज़ में उम्मीद थी और यास टूटने का खौफ भी। शायद वुल्फ मान जाए या हमेशा की तरह कभी अपना फैसला ना बदले। उन दोनों जज्बात से गुजरते शाकिर की भूरी आंखों में इल्तिजा सी थी। यज़दान ने मुड़कर उसका चेहरा देखा। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा होता तो मैं वुल्फ ही नहीं होता बच्चे। एक हाथ उठा, हाथ में ली हुई गन से उसका गाल थपका और फिर वो मुड़ गया। अब रुख अपने ऑफिस की तरफ था। शाकिर की यास टूटी, मलाल, कर्ब और शदीद गुस्सा और चेहरा भी सर्द और स्पार्ट हो गया। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। ऑफिस रूम की तरफ मुड़ते यज़दान ने बहुत तेजी से रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो आंखें जुर्रत भरे नडर थी। ये मत भूलो कि मेरे पूरे खानदान की हिफाजत में तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेरे पापा की जान की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है। वल्फ के जानशीन बनकर तुम्हारे नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। गॉट इट? एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर बोलते हुए यज़दान ने उसे जता दिया कि वह ना अपने काम से मुनसरिफ होगा ना उसे पीछे हटने देगा। गॉट इट के बाद बात ही खत्म हो जाती थी, मगर आज वो बात खत्म नहीं करना चाहता था। जानशीन हूँ ना आपका, तो फिर मुकम्मल इख्तियार क्यों नहीं सौंप देते? लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ आप हम सबकी जान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना चाहते हैं। हम सब ने इस जंग में एक साथ सफ़र शुरू किया था, लेकिन मैं जानता हूँ चाहे मैं रहूँ, चाहे मुर्तज़ा या फिर वासिक या नसर, इस आखिरी बाजी में सिर्फ कुर्बानी आप यज़दान खानज़ादा की लगाएंगे। बोलते बोलते उसका तनफ़ुस तेज़ होने लगा, आंखों में खून सिमटने लगा। यज़दान बस जबड़े भींचे उसे घूर रहा था। उससे मोहब्बत और अकीदत की जो मिसाल वो था, ये उसी दो जज्बात की अमली तस्वीर थी जब वो इस कदर शदीद रद्द अमल दे रहा था। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये मत भूलो कि दुश्मनी का ये सफ़र सबसे पहले मुझसे शुरू हुआ था, ख़त्म भी मैं ही करूँगा। आवाज़ अब सर्द सी थी मगर आंखों में तपिश सी थी। शाकिर कदम कदम चलता फिर से उसके मुकाबले में आ खड़ा हुआ। आप गलत हैं वुल्फ। दुश्मनी का ये सफ़र गाजी से शुरू हुआ था और ख़त्म हम पांचों को करना होगा। जंग में कोई रिश्ता नहीं चलता, बस जंग करने का हुनर काम आता है। सिपाह सालार ये नहीं देखता जंग में जाने वाले से मेरा खूनी रिश्ता है, वो ये देखता है कौन बेहतर जंग करेगा। आंखों में आंखें डाले, आवाज़ भले दबी हुई थी मगर गुस्ताखी के अंसर से लबरेज। यज़दान चंद लम्हे उसकी आंखों में जज्बात के हर रंग देखता रहा था। फिर शाकिर अब्बास अब जो बोला तो आवाज़ की ठंडक शाकिर की आंखों तक पहुंची। इस जंग का आगाज़ कभी गाजी से नहीं शुरू हुआ था। इस जंग की शुरुआत 8 साल के बच्चे के साथ हुई थी। 8 साल का वो बच्चा जिसके सामने उस औरत की असमत दरी की गई थी, जिस औरत से उससे इज्जत और दोस्ती का रिश्ता था। तब जानते उस बच्चे के जहन में क्या चल रहा था? उसकी आवाज़ अब गुर्राहट नुमा हो गई थी। आंखों में वही वहशत और जनूनियत जाग उठी थी जो सीने में दफन हो गई थी मगर फना नहीं हुई थी। शाकिर के सारे तजाज का दम अब घुट चुका था। वो साकित सा था और वो गुर्रा रहा था। मैं बताता हूँ उस बच्चे के जहन में क्या चल रहा था। बस यही चल रहा था कि उस हैवान से अपने इंसान के टुकड़े कर देने। मुझे उस रात कुछ भी देखना, सुनना, यहाँ तक महसूस होना भी बंद हो गया था। न शानी की चीखें, न अजलाल की हैवानियत, न खलील का दम घोटता लम्स। भूरी आंखें खून रंग हुई जा रही थी और चेहरा पत्थरों सा सख्त। मेरे सीने में बस एक जज्बात थे और वो थे कातिल बन जाने के जज्बात। इतना ताकतवर हो जाना कि मैं अजलाल ही क्या उसके जैसे हज़ारों अजलाल के टुकड़े कर डालूं। यह अज़्म जंग उस बच्चे की थी। जब भी मौका मिलेगा, जब वो बच्चा ताकतवर हो जाएगा, वो इस इंसान का कातिल बन जाएगा। मैं 8 साल की उम्र से जंग लड़ रहा हूँ, तब इस जंग का खात्मा भी सिर्फ मैं करूँगा, सिर्फ मैं। गॉट इट? वो राहत नुमा आवाज़ ने शाकिर को जबड़े भींचने पर मजबूर कर दिया। दांत पर दांत रख के वो यज़दान को देख रहा था।
गॉट इट। इस बार कुराहट धाड़ में बदली तो शाकिर को सर हिलाना ही पड़ा। आंखें लाल हो रही थी और चेहरे पर सख्ती थी, मगर गहरी भूरी आंखों में बेबसी भी उतरी थी। उधर यज़दान ने सख्ती से आंखें बंद करके खोली। वल्फ के जानशीन हो तुम, तुम्हें किसी से भी कितनी भी मोहब्बत हो, मगर बात जब फ़र्ज़ और अपनों पर आ जाए तो तुम्हें किसी भी बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, तुम्हें वल्फ बनना है, वल्फ। वो अपनी बातों से उसे बहुत कुछ समझा गया था। शाकिर की निगाहें साकित हो गई, मगर अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। बस तेज़ी से उसकी साइड से निकलता चला गया था। पहले ये रूम पार किया, फिर उसका ऑफिस का दरवाज़ा खोलता हुआ निकल गया था। यज़दान ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो तन्हा रहेगा तो खुद ब खुद समझ जाएगा। एक गहरी सांस भरकर वो भी उस रूम से निकल आया था। उसके पास अब वक्त नहीं था, आज रात की तैयारी करनी थी, वुल्फ की तैयारी। उधर शाकिर उस मखसूस अंडरग्राउंड से निकलकर अपनी बाइक पर सवार हुआ था। फिर बाइक स्टार्ट करते ही सड़कों पर दौड़ाने लगा था। सीने में सांसें नहीं थी, तूफान का आलम था। एक आग थी और वो जल रहा था, सुलग रहा था। बाइक सड़कों पर दौड़ रही थी और वक्त गुजर रहा था, यहाँ तक कि तपता हुआ सूरज ज़वाल के वक्त तक पहुंचा और ज़ोहर की अज़ानें उसकी समात से गुजरी थी। शाकिर के अज़ाब जैसे ढीले पड़े, दिल रब के आगे झुककर अपने दर्द का मताबा मांगने लगा। उसने बाइक का रुख मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते के सिमत मोड़ दिया। कुछ ही देर में ज़ोहर की नमाज अदा करने वाले चंद लोगों में शाकिर अब्बास भी मौजूद था। चेहरे पर अब सुकून था और दिल में ठहराव। जब सजदे में सर गिरता तो फिर कल्ब मुतमईन हो जाता। आखिर नमाज तमाम हुई और कुछ देर मस्जिद में ठहरने के बाद चंद नमाजियों की तादाद उठ कर जाने लगी, लेकिन वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो उस दिन बैठा, आंखें बंद और कल्बी ज़बान में अपने रब से बातें करता था। सब्र। उसी हालात में मोबाइल पर हल्की रिंग हुई थी। बातों और ख्यालात का तसलसल टूटा। शाकिर ने गर्दन झुकाकर घुटनों के पास रखा मोबाइल देखा। स्क्रीन पर दुआ का नाम रोशन होकर चमक रहा था। शाकिर के होंठों से गहरी सांस खारिज हुई। ढीले ढाले अंदाज में उसने मोबाइल निकाला, कॉल मुत्तसिल की और वहीं दीवार से टेक लगाकर वो दोनों घुटने मोड़कर बैठ गया। हेलो। अब जब बोला तो आवाज़ भारी सी हो रही थी, थकान से लबरेज, कुछ शिकस्तगी से सामने समेटे हुए। उधर दुआ के कानों में उसकी आवाज़ गई और वो जो उससे लड़ने के मूड में थी, तशवीश से पूछ बैठी, क्या हुआ है, तबीयत नहीं ठीक है क्या? उधर से जिस बेकरारी से पूछा गया था, शाकिर उदासी से मुस्कुराया। कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो। सामने की दीवार पर लगी पेंटिंग को देखते हुए वो उस पर लिखे हुए कुरान की आयत को भी निगाहों से पढ़ रहा था। ना सुस्ती करो, ना उदास हो, तुम बेरोजगार हो जाओगे अगर तुम ईमान रखते हो। परेशान नहीं हो, बस पूछ रही हूँ। उधर दुआ की आवाज़ धीमी हुई थी। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजर रही थी। एक कान से मोबाइल लगाए, दूसरे हाथ से अपनी स्कार्फ को दुरुस्त करती आंखें फर्श पर थीं और दिलो जान शाकिर के पास। मैं भी बस बता रहा हूँ। अब वो ढीला सा खुद को छोड़ चुका था। अभी सामने दीवार पर जमी हुई थी। उस पेंटिंग में कुछ और आयात भी लिखी हुई थी। मैं कसम खाता हूँ, दिन की जब रोशनी हो जाए और रात की जब वो पुरसुकून हो जाए, कि मैंने ना आपको छोड़ा है और ना आपसे दुश्मनी की है। फिर वो बताओ जो बात परेशान कर रही है। दुआ की आवाज़ फिर उभरी। धीरे धीरे शाकिर से बात करते हुए उधर पहुंच गई थी जिधर अब हॉस्पिटल का कोई बंदा दुआ को नजर नहीं आ रहा था। शाकिर ने आंख बंद करके खोली। मोहब्बत के ताल्लुकात की डोरी दिलों के हाल जान लेती है। वक्त से डरा हुआ हूँ, कहीं तकदीरें बदल ना जाएं, ये सोच सुकून नहीं लेने दे रही है। निगाहें सामने दीवार से हटी और खाली मस्जिद को देखते हुए शाकिर की आवाज़ में और भी थकान सिमट आई। दूसरी तरफ मौजूद दुआ ने वही हॉस्पिटल की दीवार से टेक लगा ली। शाकिर, तुम्हें मालूम है तुम में सबसे खास बात क्या है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मुनफरिद बनाती है? मोबाइल कान से लगाए हुए शाकिर के होंठों पर मध्यम से मुस्कुराहट जाकर मालूम हो गई। तुम ही बता दो, पूछते हुए घुटना फर्श पर फैलाकर उसने जेब टटोली। कल एक चीज़ खरीदी थी जो अब उसे मिल नहीं रही थी। यही कि तुम 2 नंबर के गुंडे हो। वो बोलकर हल्का सा हंसी भी थी। शाकिर जब उसके मुंह से अपनी कोई खूबी सुनने वाला था, बस सर झटक गया। चीज़ ढूंढना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मुझे मालूम था तुम मुंह खोलोगे तो यही जुमले निकलेंगे। कानों में एयरपॉड्स एक्टिव करके लगाए और उसने मोबाइल जीन्स की जेब में ठूस लिया। साथ ही उस जेब से बाइक की चाबी भी निकाल ली थी। अभी तो कल आपसे मिले हैं जनाब, अभी से आपकी खूबियाँ बयान करते हम। इस बार अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए वो नाखुन कुतर रही थी। मस्जिद से निकलते शाकिर के होंठों पर इस बार ताज़गी भरी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हो गई। दिल की हालत अब सुकून की तरफ लौट रही थी। आपको अपनी पूरी शनाख्त करवा देगी मैडम, बस दुआ करें दुआ जी, वक्त तो हालात दोनों से लड़ सकूं। अपनी बाइक की तरफ बढ़ते हुए आवाज़ संजीदा थी मगर अब वो पुरसकून था। अपने पुराने रंग में लौटता उधर दुआ हौले से मुस्कुराई। तुम हर मुश्किल से लड़ लोगे और कामयाब लौटोगे। तुम अहद शिकन नहीं हो शाकिर। तुम में जो बात है वो किसी में भी नहीं है। मैं ही क्या, हमारी पूरी फैमिली भैया के बाद अगर किसी पर कामिल यकीन रखती है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारी पहचान वुल्फ के जानशीन से बढ़कर यह है कि तुम शाकिर अब्बास हो। वो शाकिर जो किसी मुश्किल में पीछे नहीं हटता, जिसके हौसले पस्त नहीं होते, जो मौत और जिंदगी से कभी नहीं डरता। शाकिर के कदम ज़मीन में जड़ गए थे। ऐसी बातें तो कभी और भी सुनी थी, मगर अब जो दिल का मकीन की बात कर रहा था, दिल की सरजमीन पर फैला सन्नाटा दूर होने लगा। वो खौफ कहीं मुंह छुपाने लगा। उधर दुआ बोलती जा रही थी, ये तुम्हारी शख्सियत की ही बुलंदी है शाकिर। इस वक्त भी तुम पर ही भरोसा कर गई थी जब तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन दिल यही कहता था, हाँ तुम हो जो मेरे भैया की हिफाजत कर सकती हो।
کر سکتے ہو۔ شاکر ٹھٹکا، بہت سے منظر آنکھوں کے سامنے آ گئے جن میں آج یزدان سے ہوئی ملاقات بھی تھی۔ ہاں میں حفاظت کروں گا تمہارے بھیا کی اور خود کے بھی۔ میرے شوہر کو کچھ ہوا تو زندہ تو ویسے بھی مجھے تمہیں نہیں چھوڑنے۔ وہ بے ساختہ اسے ٹوک گئی تو وہ اس بار ہنس دیا، تھکان سے ہی ہنسی سہی مگر دل سے ہنسا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری موت تمہارے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ زمانے سے تم ٹرائی کر رہی ہو مجھے مارنے کی۔ بائک کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا لیکن آنکھیں اب بھی ہلکی گلابی سی تھی۔ ادھر دیوار سے لگ کر کھڑی دعا کا منہ بنا سیدھی ہوئی، پھر سے چلتے ہوئے بولی مجھے ناحق خون کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ چمک کر دیے گئے جواب پر وہ پھر سے ہنس دیا۔ ناحق کیوں؟ آپ تو پورا حق رکھتی ہیں۔ شوخی کی وہ رمق دعا ہولے سے مسکرائی۔ آپ کی اداسی فکر سب دور ہو گئی تو ادھر کچھ دیر کے لیے آ جائیں، ہم سب سمی کو لے کر ہاسپٹل آ گئے ہیں۔ شاکر نے آنکھیں بند کر کے کھولے، جس موضوع سے بچنا چاہتا تھا بات پھر وہیں جا پہنچی۔ سمی کیسی ہے؟ آواز میں پھر سے سنجیدگی سے در آئی۔ دعا نے گہری سانس لی۔ شاکر سے سمن کے وابستگی کا معمہ حل نہیں ہوا تھا مگر وہ جانتی تھی وہ کیوں ادھر سے بھاگ کر گیا تھا۔ اب بہتر ہے، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہی ہوگا، تم پریشان مت ہو، بس اب میرے بھتیجوں کو کھلانے کی پریکٹس کر لو۔ اسے بھرپور تسلی دیتے ہوئے اس کے دل سے ہر درد و رنج کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بول رہی تھی، سانسیں دھیرے دھیرے اس طرف بڑھ رہی تھی جدھر سمی کو پرائیویٹ روم میں رکھا گیا تھا۔ انشاءاللہ، وہ دل سے بولا۔ میں اب کال کاٹ رہا ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ اجلت سے بول کر کال کٹ کی اور اس سے بھی تیزی سے بائک سٹارٹ کر کے وہ گیٹ سے باہر نکال لے گیا تھا۔ پیچھے مسجد میں اب سناٹا پسر چکا تھا، پرسکون سناٹا۔ دوپہر گرم سی تھی، دھوپ کی تپش سے سورج کی گرمی سے ہوائیں جسموں سے گزر کر لو کی مانند لگنے لگی تھی۔ ایسے میں مخصوص انڈر گراؤنڈ ایسی جگہ تھی جہاں دوپہر کی جلتی تپتی گرمی کی تپش سے دور یزدان اپنے آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا۔ جبھی آفس کا دروازہ کھلا، یزدان نے مانیٹر سے نگاہ ہٹا کر اندر آنے والے وجود کی طرف دیکھا۔ وجدان صاحب اور ان کے پیچھے نصر۔ یہ صبح سے تم پپا کے ساتھ ادھر سے ادھر کہاں ٹہل رہے ہو؟ کون سی آفت آ پڑی ہے تم پر؟ وہ وجدان صاحب کی بجائے ان کے پیچھے نظر آتے نصر سے مخاطب ہوا تھا۔ یزدان جانتا تھا ہر پل وجدان صاحب پر نظر رکھی جا رہی ہوگی، ایسے میں نصر کا نگاہ میں آ جانا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یزدان کا سختی سے ڈانٹنا تھا کہ نصر گھبرا گیا، ولف کے روپ میں وہ ایسا ہی سخت تھا۔ وجدان نے اسے دیکھا، پھر اپنے پیچھے کھڑے نصر کو۔ اس نے بے چارگی سے جو دیکھا، وہ گردن سیدھی کر کے پھر سے یزدان کو دیکھنے لگا جو خوشمگی سا نظر آ رہا تھا۔ اب اپنے پپا پر اتنا تو یقین رکھو کہ وہ اپنے ساتھی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تم نے شاکر کو اپنا ساتھی بنایا ہوا، مرتضیٰ ہر جگہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، واسق کو حالات اجازت نہیں دے رہے ساتھ رہنے کے لیے، تو اب میرا ساتھی میرا بیٹا ہے۔ وجدان صاحب، باوجود سنجیدگی کے وجدان صاحب نرم آواز میں بولتے ہوئے اندر چلے آئے تھے، گردن کھجلاتے ہوئے نصر بھی پیچھے تھا۔ یزدان نے بس سر جھٹکا۔ احتیاط لازم ہوتی ہے، یہ بات آپ کے بیٹے کو بھی معلوم ہے۔ سنجیدگی سے بول کر سر پھر سے مانیٹر کی طرف گھوم گیا، انگلیاں کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ وجدان صاحب سامنے کی 3 کرسیوں میں سے ایک کو کھینچ کر بیٹھ گئے۔ نصر نے بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے دوسری کرسی سنبھالی۔ ابھی ٹائم ہے میرے پاس، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس؟ وہ یزدان کے سرد و سپاٹ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تو اس نے محض ان کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں سوال ابھرا۔ یہ پوچھنے کی وجہ؟ کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل چلے جاؤ۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی مگر یہ کوشش ناکام تھی۔ ہر طرف سے آنے والی مشکلات نے ان کے چہرے کی بشاشت ختم کر دی تھی۔ نصر خاموشی سے بس باری باری باپ بیٹے کی شکلیں دیکھ لیتا، دل میں کشمکش اب بھی جکڑے بھی تھی۔ سمی تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ساختہ پوچھتے ہوئے چپ سا ہو گیا۔ وجدان صاحب کی آنکھوں میں جو تکلیف دہ تاثر پیدا ہوا، یزدان کو فوری اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس طرح اپنی بے قراری دکھا کر وہ انہیں پس و پیش میں ڈال دے رہا تھا، محبت پدری کو عذاب دے رہا تھا۔ کوشش کروں گا ایک بار ہاسپٹل کا راؤنڈ لگا لوں، شانی سے چند رپورٹ بھی لینی ہے۔ اس بار وہ نگاہیں ملائے بنا مانیٹر کی طرف دیکھتا خشک آواز میں بولا، چہرہ بھی ہر جذبات سے خالی ہو گیا تھا۔ وہ بس اتنا بولے، پھر انہوں نے وہیں ٹیبل پر رکھی فائل اٹھا لی۔ آفس میں خاموشی چھا گئی تھی، عجیب سی وحشتوں کی ساتھی بنی خاموشی۔ نصر اس سکوت سے گھبرا گیا۔ شاکر کہاں ہے؟ آ جائے گا، تم اب اطمینان سے بیٹھو، میرے ساتھ چلنا۔ یزدان کی بات پر اس نے سر ہلایا، پھر یوں ہی ٹیبل کی سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے رات کے تمام واقعات کو سوچنے لگا۔ جب کمرے سے نکلا تھا تو یہی ارادہ تھا، بغیر پوچھے اپنی شناخت جانے بنا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مگر سچ تو یہی ہے، وقت و حالات انسان کے ہاتھوں میں کبھی نہیں رہے تھے۔ اب ان حالات میں وہ اپنی وجہ سے کوئی اور پریشانی اپنے محسنوں کو نہیں دے سکتا تھا، لیکن چاہ کر بھی شناخت والی کشمکش سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ الجھنیں تھیں یا گرداب جس کے بھور میں وہ پھنسا جا رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر شادابی نہیں رہ گئی تھی، نیلی آنکھوں میں بجھی ہوئی تھی۔ یزدان ایک طرف رکھا ہوا اپنا موبائل اٹھانے لگا کہ اس کی نظر سرسری انداز میں نصر کے چہرے پر بھی گئی تھی، اور پھر اس کی تیز نگاہوں نے اس کی اندرونی کیفیت تک کو پہچان لیا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو نصر کا اضطراب اس کے سارے وجود سے ظاہر ہو رہا تھا۔ کوئی پرابلم ہے نصر؟ چپ چاپ سر جھکا کر ٹیبل پر انگلیوں کو پھیرتے ہوئے نصر نے چونک کر فوری سر اٹھایا، ولف کا چہرہ دیکھا، پھر زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر مسکراہٹ کا پھیکا پن چھپا نہیں رہ سکا۔ وجدان نے بھی فائل سے نگاہ اٹھا کر گردن موڑ کر نصر کو دیکھا، وہ بھی غور سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مشکل ہے؟ کچھ تو تھا جو یزدان کو کھٹک چکا تھا۔ ہاتھ میں لیا موبائل دوبارہ ٹیبل پر ڈال کر وہ سیدھا بیٹھ کر گہری نظر سے نصر کو چانچنے لگا۔
نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، بس ٹینشن پھیلی ہے نا تو اسی کی وجہ سے۔ نثر نے پھر سے نفی کی مگر اس کی آنکھوں میں شدید اضطراب چھایا ہوا تھا۔ یزدان نے ابرو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ پرابلم بتاؤ اپنی، اگر انم کے نہیں ولف، انو کے متعلق کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تیزی سے ٹوک گیا۔ وجدان خاموشی سے دونوں کو دیکھ سن رہے تھے یا بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب اصلی وجہ بتاؤ، کوئی اور بہانہ مت بنانا، میں تم چاروں کو اچھے سے جانتا ہوں۔ اس بار یزدان نے دبی آواز میں مگر روب سے پوچھا، پھر نثر پھر بھی انکاری رہا۔ کچھ نہیں ہے باس، بس ایسے ہی۔ نیلی آنکھوں میں اضطراب کی جھلک، چہرہ بھی جو بجھا ہوا سا تھا۔ کل والا اطمینان اب اس کے چہرے پر نہیں دکھ رہا تھا۔ ابھی یزدان سخت ہوتا کہ وجدان نے ہاتھ اٹھا کر جسے منع کر دیا تھا۔ وہ جبڑے بھینچ گیا۔ وجدان نے ہاتھ میں لی ہوئی فائل ٹیبل پر رکھی کرسی گھومی اور انہوں نے نثر کا چہرہ دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، نثر میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں اور یزدان بڑے بھائی کی جگہ۔ میرے تینوں بچے اپنی اپنی پریشانیاں لے کر ہمیشہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کے پاس ہی آتے ہیں، تو پھر میرا ایک بچہ کیسے تکلیف میں پڑا ہوا ہے؟ اسے کوئی پرابلم ہوگی تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ اس کے چہرے پر کچھ ایسی کیفیت ضرور چھائی ہوئی تھی جو وجدان کو بے قرار کر چکی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر ان کی پرشفقت آنکھیں نثر کے اندر تک پگھلا رہی تھی۔ آپ دونوں کے پاس؟ وجدان کو وہ بہت معصوم بچہ لگا تھا۔ اندر سینے میں کچھ تکلیف سی اٹھی مگر نرم مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہیں ہوئی۔ شاباش، اب بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ میں کب سے محسوس کر رہا ہوں تم مجھے کچھ کہنے کی کوشش میں ہو۔ نثر کے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے وہ مہربان شجر تھے۔ نثر نے ذرا سی گردن موڑ کر یزدان کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دیکھنا تھا کہ پلکوں کو خم دے کر وجہ بتانے کا اشارہ دیا تھا۔ اس نے پھر سے گردن سیدھی کر کے وجدان کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ دیر سوچا، پھر بس اتنا بتا دیں اس بریسلٹ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کتنا بھی بے چین تھا، مضطرب تھا مگر یہ سوال کرتے ہوئے جھجک بھی آواز میں تھی۔ بائی نیچر وہ بہت لیے دیے رہنے والا جوان تھا۔ ادھر وجدان تھا، بس گہری سانس لے کر رہ گئے تھے۔ یہی تضاد تھا سمن اور انم کے مزاج میں۔ یہ بات اگر وہ سمن سے کہتے تو نثر کو کبھی نہیں پتہ چلتا۔ وہ سب سنبھال سکتی تھی مگر انم کو راز چھپانے کا ہنر نہیں آتا تھا۔ وہ جلد گھبرا جاتی تھی، حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی تھی۔ انہوں نے ذرا سی گردن موڑ کر یزدان کی طرف دیکھا جس کی بھویں سکڑی ہوئی تھی۔ انم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی، وہ ایک ذرا سی بات نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ تمہاری شناخت ولف کے سپاہی کی ہے، یہ اتنا کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ وہ سخت برہم ہوا۔ نثر کو پتہ چلنا گویا ایک نئی عذاب کی آگاہی۔ وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ افشین سے پوچھ تاچھ کر سکے، نثر والا معاملہ سنبھال سکے۔ نثر کے چہرے کی رنگت بدلی تو وجدان نے یزدان کو ٹوکا۔ سچائی جاننے کا حق ہے نثر کو۔ ان کی بات نے یزدان کو خاموش کر دیا۔ افشین خان زیادہ گنہگار تھے مگر وہ اپنی ماں کا تماشا بنتا بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، پر وجدان صاحب کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے سر جھٹکا، پھر نثر کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکا کر میز کی سطح کو ناخن سے کھرچ رہا تھا۔ جذبات ہنوز وہی تھے۔ اس بریسلٹ سے میرا بس اتنا تعلق ہے کہ یہ بریسلٹ میں نے یزدان کی ماں کو بطور تحفے میں دیا تھا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے تمہارا تعلق افشین خان زادہ سے ہو۔ اب کچھ چھپانا فضول ہی تھا۔ نثر کا حق تھا سچائی جاننے کا، لیکن ان کی بات نے نثر کی زندگی کو جیسے درہم برہم کر دیا۔ جھٹکے سے سر اٹھا اور نیلی آنکھوں میں شوق سا اتر گیا۔ افشین خان زادہ؟ دل رک گیا، سانسیں اٹک گئی۔ وہ بالکل شل سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ بس پتہ چل گئی نا تمہیں سچائی، سکون مل گیا تمہیں؟ یزدان کی برہم آواز پر نثر نے مشکل سے آنکھیں چپکی گردن گھما کر اسے دیکھا مگر آنکھیں تیزی سے دھندلا رہی تھی۔ وہ بھوری آنکھوں میں شدید غصہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ یہ غصہ نثر پر تھا یا افشین کی کرتوتوں کا؟ وجدان نے سر جھٹک دیا۔ ایک بات یاد رکھو نثر، ہم میں سے کسی کا بھی ماضی بہتر نہیں گزرا ہے۔ حال سے نکل کر ماضی میں جب بھی گزر کر کچھ جانے کی کوشش کرو گے تو سوائے زخموں کے کچھ اور نہیں ملے گا۔ ہر بار ایک نیا زخم کھاؤ گے تو آج سے کچھ جانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہاری پہچان میں ہوں، تم میرے سپاہی ہو، میرے بھائیو، بس یہی تمہاری پہچان ہے۔ گاٹ اٹ؟ درشتی سے بولتے ہوئے وہ شل سے بیٹھے ہوئے نثر کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ نثر کی دھندلی آنکھیں بہہ جانا چاہتی تھیں، آنسو جو برسوں سے سینے میں سیلاب بن کر بندھے ہوئے تھے۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کے کاندھوں سے لگ کر سارے آنسو بہا دینا چاہتا تھا مگر وہ بیٹھا رہا۔ ویسا ہی شل، ویسا ہی ضبط کرتا، رنگت سرخ ہو رہی تھی اور پلکیں بھیگی سی لگ رہی تھی۔ وجدان نے یزدان کو دیکھا، پھر نثر کو۔ ماضی کا یہ باب بھی بند ہو گیا۔ اب ان کے دل میں کچھ جانے کی جستجو نہیں رہ گئی تھی۔ یزدان کی بات دل کو لگ گئی تھی۔ ہاں سچ تھا، ماضی سے بس درد دیتا ہے، نئے زخم ڈالتا ہے، پھر درد بھرے باب کو بند کر دینا ہی بہتر ہے۔ شانی کی کال آئی تھی، سمیں ضد کر رہی ہے کہ ہماری ویڈنگ اینیورسری ہاسپٹل میں ہی منا لی جائے۔ وہ ضد ہے کہ اس کی وجہ سے پروگرام نہ خراب کیا جائے۔ انہوں نے ایک دم سے موضوع بدل کر فضا کا رنگ ہی بدل دیا، گویا ان دونوں کو بھی ماضی سے کھینچ لیا۔ اس کا تو دماغ ہی خراب رہتا ہے۔ یزدان نے بس سر جھٹکا، دل پھر سے اس طرف بھاگنے لگا جدھر دھڑکنوں کو قرار تھا، لیکن نثر ابھی سر جھکائے ویسا ہی بیٹھا تھا۔ نثر؟ یزدان نے پکارا تو اس کا سر اٹھا تھا۔ نیلی آنکھوں کی رگیں سرخ ہو رہی تھی جو اس کی اندرونی کیفیت کی خبر دے رہی تھی۔ ہم نے اپنی زندگی کا سب سے بھیانک چہرہ دیکھا ہے نثر، بدترین زندگی سے تعلق توڑ کر ایک نئی زندگی چنی ہے تم نے، اور یہ تمہارا ایمان تھا کہ جو تم اس زندگی سے نکل کر پھر سے رب کی طرف پلٹ آئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ زندگی میں رونما ہو کر تلخ حقائق سے روبرو کروائے، پھر ہم بھی مضبوطی سے کھڑے رہیں گے۔
کیوں، ایسا ہے نا؟ یزدان کا دھیما دھیما سمجھاتا ہوا لہجہ نثر کے دل میں روشنی بن کر اترنے لگا، آنکھوں کی سرخی کم ہونے لگی، دل بے چین سمندر سکوت اختیار کرنے لگا۔ یزدان کا دھیما دھیما سمجھاتا ہوا لہجہ نثر کے دل میں روشنی بن کر اترنے لگا، آنکھوں کی سرخی کم ہونے لگی، دل بے چین سمندر سکوت اختیار کرنے لگا۔ تم ہماری فیملی کا حصہ ہو، میری سپاہی ہو، کیا اس سے زیادہ کی بھی چاہ ہے تمہیں؟ نثر نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میری بساط سے بڑھ کر مجھے ملا ولف، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قدرت یوں نواز دے گی۔ میں ساری زندگی آپ کے احسان۔ تمہیں شاکر نے بتایا ہوگا کہ مجھے اس لفظ سے کتنی چڑ ہے۔ یزدان نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے ٹوکا تو نثر نے زبان دانتوں تلے دبائی، پر یزدان البتہ خاموش تھا، مگر تفاخر سے گردن سیدھی تھی۔ یزدان ان کے لیے ایسا ہی تھا۔ بس اب بہت ہو گیا یہ ایموشنل ہونے کا ڈرامہ، تمہارے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے؟ نرمی نے سختی کا روپ دھار لیا۔ اور اب وہ ولف تھا۔ وجدان صاحب نے فوری وہی فائل اٹھا لی جو وہ پڑھ رہے تھے، مگر نثر گڑبڑا گیا۔ جی فی الحال کوئی کام نہیں ہے، گڑبڑایا تو سچ بول گیا۔ وجدان صاحب نے سر فائل پر جھکا لیا۔ یزدان اب بری طرح سے نثر کو گھورنے لگا تھا۔ تمہیں کیا میں نے ہمیشہ کی چھٹی دی تھی؟ 2 دن آرام کر لیا، یہ کافی نہیں تھا؟ اب تمہارے پاس کرنے کو کوئی کام ہی نہیں رہ گیا، بس بیٹھے فضول سے جذبات میں الجھو۔ بہت چھوٹ دے دیا میں نے تم چاروں کو، اب ایک پریکٹس کی ضرورت ہے تم چاروں کو، وہ بھی میرے ساتھ۔ اور ڈانٹنے پر آیا تو اگلی پچھلی ساری کا سر نکال لے گیا تھا۔ نثر کے چہرے کا رنگ اڑا۔ ولف کے ساتھ پریکٹس؟ وہ تو اس کے سامنے ابھی بچہ ہے۔ نہیں مجھ سے بعد میں پریکٹس کروا لیجیے گا، ہڈی بستی ٹوٹی تو کیا کروں گا؟ نیا دلہا بھی ہوں۔ وہ بیچارہ کچھ زیادہ ہی گھبرا گیا تھا۔ وجدان صاحب ساختہ مرنے والی ہنسی چھپانے کے لیے فائل پر سجدہ ریز ہی ہو گئے، مگر یزدان نے آنکھیں چھوٹی کر کے ویسے ہی گھورتا رہا تھا۔ یہ شاکر نے تمہیں سکھایا ہوگا، جہاں ڈانٹ پڑنا شروع ہوتی ہے وہاں معصوم بننا اسے بھی بہت آ جاتا ہے۔ ولف نے جو معصومیت کا کھیل پکڑا، نثر نے فوری دانت دکھا دیا۔ دانت اندر کرو اپنے، وہ گرجا اور نثر فوری سنجیدہ بن گیا۔ میں نے تمہارے موبائل پر ایک لسٹ سینڈ کی ہے امجد خان کے ایونٹ میں شرکت کرنے والے لوگوں کی، تم ان کے نام دیکھ کر بتاؤ ان میں سے کن کا گلا پکڑا جا سکتا ہے۔ یزدان نے حکم دے کر پھر سے مانیٹر کی طرف نگاہ کر لی تو نثر فوری موبائل اٹھا کر اپنے کام میں لگ گیا۔ وجدان صاحب نے گردن گھما کر نثر کو دیکھا، وہ پوری سنجیدگی سے اپنے کام میں منہمک ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے یزدان کی طرف دیکھا، ہاں وہی سب کو سنبھال سکتا تھا اور اسی کو حالات جدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ایک دم سے ان کی بھوری آنکھوں میں پھر سے گہرا دکھ اترنے لگا تھا۔ آگہی، کرب، وفا، صبر، تمنا، احساس، میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے۔ گرم دوپہر شام کے سائے میں ڈھلنے والی تھی جب گرمی کی وجہ سے ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں پودے پس مردہ سے لگ رہے تھے۔ گرمی کی شدت سے درخت کے سائے پیاسے سے تھے۔ تبھی اسے ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں گھر کے سبھی افراد جمع تھے اور سمن کی ضد پر ایک چھوٹی سی تقریب کا انتظام کیا گیا تھا، وجدان اور شانی کی سالگرہ کی تقریب، جس میں بس کیک کاٹا جانا تھا۔ وجدان اور شانی صرف اسی بات پر راضی ہوئے تھے، اس لیے ہاسپٹل روم میں گھر کے سارے مکین جمع تھے، سبھی موجود تھے، ساری محبتیں بھی تھیں، مگر ماحول میں چھایا ہوا اداسی کا رنگ مسکراہٹیں بھی پھیکی کر رہا تھا۔ بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز سمن نے سب پر بھاری بھاری نگاہ ڈالی۔ ایک طرف کھڑے شاکر، مرتضیٰ، نثر سرکوشی میں باتیں کرتے مگر چہرے سنجیدہ تھے، ایک طرف لگے بیڈ پر بیٹھی سعدیہ بیگم لگاتار تسبیح کے دانے گھماتی دعاؤں میں مشغول تھی۔ انہی کے قریب بیٹھے وجدان صاحب، سب کے چہرے بجھے ہوئے تھے، زبردستی خوشی دکھانے کی کوشش کرتے سنجیدہ چہرے۔ سمن کی آنکھیں بھیگتی کے پلکوں کو بار بار جھپک کر سارے آنسو اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی نگاہیں ایک طرف جا ٹکیں۔ سب سے الگ تھلگ کھڑکی کے پاس کھڑا یزدان خاندہ تھا، ایک کان تھا کھڑکی کے بند پٹ سے لگایا، وہ سمن کی تازہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، بے تاثر چہرہ جس کے ہونٹوں سے پھر کسی نے مسکراہٹیں نوچ لی تھی، چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی جو مخاطب ہونے والے کو گھبراہٹ میں مبتلا کرتے۔ سمن بھی گھبرائی ہوئی تھی، ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ضد پر غصے میں نہ آ جائے۔ میری طبیعت کی وجہ سے سب پروگرام خراب ہو گیا، میں نے سب کی خوشیوں کو آگ لگا دی ہے۔ رہ کر سمن کا چہرہ بجھ سا جاتا تھا، اپنے پاس بیٹھی انم سے بولتے ہوئے گلا روندھا تو تیزی سے ناک سکیڑ کر پانی جذب کیا۔ بغل میں بیٹھی انم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کتنی بار یہ افسوس کرو گی، تمہاری طبیعت زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، کوئی ضرورت نہیں ہے فضول سوچنے کی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ ایسے سیریس سچویشن میں سب ناچے گائیں، سنجیدہ ہی رہنا اچھا لگتا ہے۔ پیار سے ڈانٹتے ہوئے انم نے دوسرے ہاتھ سے اس کے گالوں کو بھی چھوا۔ ایک ہی دن میں وہ زرد سی ہو چکی تھی، اپنے وجود کے ہی حصے کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر سمن کا دل کٹ رہا تھا، لیکن بس اس کے لیے مسکرا رہی تھی۔ یزدان کے سامنے ناچنے گانے کا نام لیا نا تو تمہیں کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، وہ منہ بسور کر بولی تو انم بس ہولے سے مسکرائی۔ ہمیشہ کی طرح سمن کی ہمت اور حوصلے پر ایک فخر محسوس ہو رہا تھا، کیسے وہ مسکرا رہی تھی، سب کے لیے فکر مند تھی، اپنی طبیعت کو لے کر ایک بھی آہ لبوں سے نہیں نکالی تھی اس نے۔ انم کا دل بھرانے لگا۔ میں دعا صبا کو دیکھا ہوں، کہاں رہ گئی ہے؟ پھیکا سا مسکرا کر وہ بیڈ سے اٹھ کر روم سے ہی نکل گئی تھی۔ انم کو باہر جاتے دیکھ کر وجدان صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر سمن کے بیڈ کے پاس آ گئے، کرسی کھینچی اور نشست سنبھال کر انہوں نے بیڈ پر رکھے سمن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یخ ہوتا ہاتھ، وجدان صاحب نے اس کے ہاتھ کو سہلایا۔ بس جلدی سے اچھی ہو جاؤ تم۔ سمن کے ہاتھ کو لگاتار سہلاتے ہوئے بھوری آنکھوں میں دکھ تھا، بے بسی تھی۔ سمن نے مسکرا کر پلکوں کو خم دیا۔
آپ پر اداسی اچھی نہیں لگتی پپا۔ ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھتے ہوئے وہ پیار سے بولی۔ میں اداس کہاں ہوں؟ کہتے ہوئے انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا سر بھی سہلایا۔ اداس رہنا بھی نہیں ہے، جب کیک کٹ جائے پھر اس کے بعد آپ کو خالہ کو لے کر ڈنر پر جانا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمیشہ لے جاتے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وجدان نے فوری نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، شانی کا تمہارے پاس ہونا بہت ضروری ہے، قطعیت سے کہتے ہوئے انہوں نے پھر سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ میرے پاس سب ہے، بس آپ وعدہ کریں خالہ کو لے جائیں گے۔ مجھے یہ احساس مت دلائیں پپا کہ میں سچ میں مرنے والی ہوں۔ وہ مزاحیہ بولی مگر سمی؟ ان کے دل کو مٹھی میں کس لیا گیا تھا، دم جیسے گھٹا، رنگت سفید ہوئی تو سمن کو اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ سوری پپا، معاف کر دیں، میں سچ میں نہیں مرنے والی، مجھے بہت جینا ہے، دیکھ لیجیے گا آپ کے بیٹے کی جان مجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والی ہوں میں انہیں اتنا ستاؤں گی اتنا۔ وہ جلدی جلدی بولتے ہوئے اپنی بات کا اثر ان کے چہرے سے مٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس چند جملے بولنے میں تنفس تیز ہو گیا۔ وستان صاحب نے سمن کے گال پر ہاتھ رکھا۔ بس میں سمجھ گیا۔ سمن چپ ہو گئی، سانس تیز ہو چکا تھا مگر وہ ہلکا سا مسکرائی ضرور تھی۔ تم دونوں خوش رہو اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے یزدان کی زندگی کو یوں ہی سنوارنے کا کام کرتی رہنا، یوں ہی اپنے دم سے اس کی زندگی میں اجالا پھیلانا، کرو گی نا یہ کام؟ بہت مشکل سے لبوں پر مسکراہٹ سجائی، ایک ہاتھ سمن کی ہتھیلی پر رکھا۔ سمن کی آنکھیں بھیگی، وجدان ہاتھ تھامے بولتے رہے تھے، تم ہو تو میرا یزدان ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی ہے۔ سمی، مجھ سے وعدہ کرو تم زندگی سے لڑو گی اسی طرح جیسے اس رات لڑی تھی، جیسے زندگی سے تعلق جوڑ کر تم میرے یزدان کی زندگی میں آئے، جیسے سمن کو بھلا کر انم بن کر اسے نئی زندگی دی، اس کے چہرے پر سچی خوشیاں سجائیں۔ میں نے تم پر ہمیشہ یقین رکھا ہے سمی، اب بھی تم پر ہی بھروسہ قائم کر رہا ہوں۔ تم ہو تو یزدان ہے، تم نہیں تو وہ بھی نہیں۔ وہ جانے کس کس موڑ پر تھک کر ٹوٹے تھے جو اس طرح سے التماس کر رہے تھے۔ ان کی بھوری آنکھوں میں باپ کی محبت گریاں تھیں۔ سب سنتے سمن کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنسا، آنکھیں بہہ جانے کو ترسنے لگی۔ بولنا بہت مشکل لگا تو اس نے بڑی مشکل سے لبوں کو سختی سے دبوچے، پھر بس سر ہی لایا تھا۔ وجدان کی لی آنکھوں سے مسکرائے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ خمیدہ ہوئے، اور پھر ایک بھرپور شفقت بوسہ انہوں نے سمن کی پیشانی پر دیا تھا۔ سمن کی آنکھوں سے آنسو قطرے بن کر بہہ گئے تھے۔ وجدان صاحب سیدھے ہوئے تو سمن کی بھیگی آنکھیں ان سے ہوتی ہوئی پھر سے کھڑکی کی طرف کھڑے یزدان کی آنکھوں سے جا لڑی۔ وہ اب ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سمن کا دیکھنا تھا کہ وہ بس ہلکا سا مسکرایا۔ یہاں سے وہ یہ نہیں جان پایا تھا کہ اس کے پاپا نے سمن سے کیا کہا، مگر جو بھی کہا وہ اداسی کے بھنور میں گھرا پھر بھی مطمئن تھا، دل بھرے درد سے نڈھال تھا مگر وہ مضبوط تھا، اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ لیکن یہ آنے والے پل کی منتظر گھڑیاں تھیں جو اداس سے ساری فضا میں محلول ہو رہی تھی۔ مجھ میں ہے گہری اداسی کے جراثیم اس قطر، میں تجھے بھی اس مرض میں مبتلا کر جاؤں گا۔ گھڑیاں بیتی اور کچھ دیر بعد جب شایان ہاسپٹل رات کے اندھیرے کو نگلنے کے لیے مصنوعی روشنیوں سے جگمگا گئی، تبھی اس ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں خاموش فضا میں ایک ساتھ دھڑکتی دھڑکنوں کا شور سینے میں طوفان سا مچانے لگا تھا۔ ابھی اس کمرے میں ہلکا سا ہی صحیح مگر شور تھا، سب موجود تھے مگر دھیرے دھیرے سب کے جانے کے بعد بس یزدان ہی روم میں رہ گیا تھا۔ اس نے کلائی گھما کر گھڑی میں وقت دیکھا، وقت اسے پکار رہا تھا، جو قرض جان پر تھے وہ چکانے کا وقت آنے والا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر بیڈ کے پاس آ کر رک گیا۔ سمن بس ہولے سے مسکرائی مگر وہ مسکرا بھی نہیں سکا، حالات نے سنجیدگی کا لبادہ اس کے وجود سے لے کر چہرے تک پر ڈال دیا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں، کوشش کروں گا جلدی واپس آ جاؤں۔ سمن کے ڈرپ لگے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بھلے سنجیدگی سے بتا رہا تھا مگر پوری آنکھیں عشق سمندر تھی۔ پہلی بار سمن کا دل انجانے ڈر سے لرزا۔ آ جائیں گے نا؟ وہ خوفزدہ تھی وقت سے، تقدیر سے، کہ کہیں سانسیں چھین لی جائیں اور وہ اس کے دیدار سے بھی محروم رہ جائے، آنکھیں پیاسی ہی رہ جائیں۔ بولا نا کوشش کروں گا۔ ویسے اب کیا بتاتا کہ وہ کس طرح کی جنگ پر جا رہا تھا۔ یہ جنگ برسوں پرانی تھی جہاں جان کی بازی بھی لگ سکتی تھی۔ کوششیں نہیں، وعدہ کریں واپس آ جائیں گے۔ سمن کا خوفزدہ سا انداز، یزدان وہیں اس کے پہلو میں بستر پر ٹکا، پھر خمیدہ ہو کر سمن کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹیک دی۔ بس دعا کرنا اپنے لیے، میرے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ میں جا رہا ہوں تمہاری دعاؤں کی طاقت کے ساتھ۔ پیشانی پر پیشانی ٹکائے، ناک پر ناک رگڑتا، گرم سانسوں کی مدہوشی کو اپنے دل میں اتارنے کی ہلکی سی کوشش۔ دل بس یہیں رہ جانا تھا، یہاں سے گیا تو پھر وہ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ وہ جیتا تھا جب یہ دھڑکنیں چلتی تھیں، جب یہ سانسیں ملتی تھیں۔ یزدان کی آنکھیں بند تھیں اور سانسیں آگ کی مانند تھیں۔ یزدان مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سمن کی آواز بھیگی تو اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر یزدان نے نفی میں سر ہلایا۔ تم یزدان خانزادہ کی بیوی ہو، اس کی جان، اس کی سانسیں، اس کی طاقت، تمہیں میرے لیے زندہ رہنا ہی ہوگا۔ سمن کا ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے سینے پر رکھ دیا، نرم ہتھیلی کے نیچے دھڑکتی ہوئی توانا دھڑکنیں ہتھیلیوں سے ٹھوکر دھڑکنیں نہیں توانائی پانے لگی۔ سمن کی آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں اترنے لگی تھیں۔ آج کی رات میرے قریب رہیں یزدان، بس آج میرے ہو کر رہیں، اسی طرح کہ کبھی بچھڑنے کا غم نہ ستائے۔ آج مجھے کچھ حق جتا لینے دیں۔ اپنا برف سا سرد ہوتا ہاتھ یزدان کے چہرے پر رکھ کر لبوں سے التجا نکلی۔ یزدان کی سانسوں کے ساتھ جسے ساری کائنات بے حرکت ہو گئی۔ وہ سانسیں مانگ لے مگر وقت نہیں۔ فی الحال تو ہوں، دل پر کیا گزری، کیا کیا خنجر چلے۔ پر وہ پھر بھی مسکرایا اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر پاؤں اٹھا کر بستر پر رکھ لیے۔ بیٹھ
بیڈ کے ہیڈ سے کاندھا ٹکا کر سمن کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا تھا. اس کے توانا سینے پر سر رکھ گئی تھی. یہ فی الحال ہمیشہ کیوں نہیں ہوتا؟ جو بھی سزا دینی ہے پاس رہ کر ہی دے. اس کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے سمن کی آنکھیں بند ہو رہی تھی. دل کی سرزمین پر پھیلا برسات کا عالم تن من پگھل رہے تھے. جب دل و جان ایک دوسرے کے ہیں پھر فی الحال اور ہمیشہ کی شکایت کیوں؟ ایک ہاتھ سے سمن کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیوں پر بھی نگاہ گاڑے ہوئے تھا. اس منظر سے دور چلے جانا ہے کہ وقت بھی گزر جانا ہے. یہ باہیں ترستی رہ جانی ہیں. یہ شکایت تو ہمیشہ رہ جاتی ہے. سمن نے سر اٹھا کر یزدان کے چہرے کو دیکھا. نگاہیں ان کے چہرے پر گڑی اور نگاہوں کے جادو نے اسے خود میں جکڑ لیا. دل بے بس ہو گیا. آج جو نہیں پگھلا تو پھر یہ موقع شاید تقدیر اسے چھین لے. وہ خود کو اس کے چہرے پر ڈھونڈتا جھکا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنی سزا میں خود ختم کر دوں گا. اس سے پہلے چلا جاؤں. تمہاری سانسوں میں اتر کر راحتیں پانے کی کوشش کرنے میں دل بے بس ہے. ملنے کی گھڑی بیت جائے. وہ لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا. سمن کا سانس گہرا ہو گیا. کتنی مدت بعد لبوں نے گرم حدت کو چھوا تھا. وہ سزائیں معاف کر رہا تھا یا زندگی میں حسرتوں کا جہان آباد کر رہا تھا. سمن کی آنکھیں نم ہونے لگیں. میں جہاں بھی رہوں گا میرے دل کا شہر بس تمہارے وجود سے روشن رہے گا. ان ہونٹوں سے ہی سیراب ہو کر اپنے لبوں کو گلاب لبوں پر پھیرتا وہ پیار کی کہانی درج کرنے لگا. اس کے پاس لفظ ہی نہیں تھے اپنے عشق کی انتہا بیان کرنے کے لیے. بس دہکتے لبوں کی ساری خواہش وہ سمن کے دل پر درج کر دینا چاہتا تھا. سمن کے دونوں ہاتھ یزدان کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئے. بھلے سانسوں سے رشتہ ٹوٹ جائے مگر اس کے ہونٹوں کا وہ سحر زدہ محبت پر لمس ہمیشہ روح پر ثبت رہے گا. سمن کے دل پر برسات کا یہ عالم تھا. اب تن من خود کے نہیں رہے تھے. دل بادل بنا محبت دریا اور وہ سارے اختیار کھو کر اپنی محبت اس کے ہونٹوں سے بیان کرنے لگی تھی. انتظار کے کربناک لمحے کے بعد باہوں کے گھیرے میں یہ ملن کی آسودگی. ان باہوں کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی شے آسودگی بخش نہیں تھی. وہ گلابی لبوں کی جنبش سے اپنے پیاسے دل کو سیراب کرتا وقت کی دی گئی مہلت بھولنے لگا تھا. سمن کے ہاتھ کی ہتھیلیاں اس کے سینے پر پھرتی دھڑکتے دل کی ہر ایک جنبش سے خود کو یقین دلا رہی تھی. ہاں یہ جو لمحہ وہ اس کے ساتھ ہے یہ دل بس اس کے نام سے دھڑک رہا تھا. وہ جو بھی سزا دے مگر جیسا بھی وہی ہے. یزدان کی نرم شدت سے سانسیں جیسے نئی زندگی پا رہی تھی. زندہ رہنے بھر کے لیے تو بس محبوب کی سانسیں ہی کافی تھیں. وقت جیسے ٹھہر گیا تھا تو محبت بھرے موجود میں سمٹنے لگا تھا. مجھے خود کو لوٹا دینا. تمہارے ہونے سے ہی میری باہوں کو آرام ہے. لبوں سے پھسل کر گرم ہونٹ یقین دلاتے سانسوں کو چھو رہے تھے. اب بھی آنکھیں بند تھیں اور سانسوں سے سانسیں جڑیں. سمن اس کی باہوں کے ارد گرد اپنی مرمری باہوں کا گھیرا تنگ کیا اس سے اور بھی کس کر لپٹ گئی. وعدہ کریں یہ دھڑکنیں ہمیشہ میرے قریب رہیں گی. جہاں میری سانسیں چلیں گی آپ بھی وہیں رہیں گے. یزدان نے بس آنکھیں کھولی جھک کر اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے کر ہر گزارش کو ہر وعدے کو خود نے جذب کر لیا تھا. اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اور بھی اپنے سینے سے لگا کر دھڑکنوں کو ملا لیے. ایک ہاتھ سمن کے کھلے بالوں کو انگلیاں سنوار رہی تھیں اور دوسرے ہاتھ کو وہ اس کی پشت پر پھیر رہا تھا. سمن کی سانسوں سے لے کر نرم گرم لبوں کو وہ اپنے ہونٹوں پر ساری حصے ثبت ہوتے ہوئے دل کے سرزمین میں قید کر رہا تھا. آج پھر ایک ویسی رات تھی جو درد میں شریک پیار کی اتھا میں ڈوب رہی تھی. آج پھر سے وہی رات تھی جو نیا امتحان مانگ رہی تھی. ٹھیک انہی لمحوں میں ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں شاکر بھی دعا کے ہمراہ تھا. آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے ان دونوں کے عکس کو سمیٹ رہا تھا. فضائیں اداسی سے بھی محبت کے رنگ ہر سو بکھیر رہی تھی. ایک بات کہوں؟ ساتھ چلتے ہوئے اچانک بولا. ابھی تک دونوں خاموش تھے بس ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہوئے. دعا نے گردن موڑ کر ساتھ چلتے ساتھی کو دیکھا. ہاسپٹل کے لائٹس میں چمکتا سنجیدہ چہرہ. آج سے پہلے اس نے شاکر کو کبھی اتنا خاموش اور سنجیدہ نہیں دیکھا تھا. دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ زمین کے فرش پر اپنی اور دعا کے سائے کو دیکھ رہا تھا. اس نے گہری سانسیں لے کر گردن سیدھی کی پھر بس اتنا کہا. کہو. ساتھ چلتے ہوئے وہ گاہے بگاہے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. آسمان مہربان نہیں لگ رہا تھا مگر ساتھ چلتا ساتھی اپنے تمام تر مہربانیوں کے ساتھ محبت لیے ہم سفر تھا. کل اگر میں نہیں رہا تو تم کیا کرو گے؟ دل تھما یا قدم جڑ ہوئے. دعا جہاں تھی وہیں رک گئی مگر گردن گھما کر شاکر کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی. بس کچھ اندر تک پگھلا تھا اور آنکھیں نم ہو جانا چاہتی تھی. پتہ نہیں یہ دو لفظ بولنے میں پوری توانائی خرچ کرنی پڑی تھی. دعا کو شاکر نے گھوم کر اس کا چہرہ دیکھا جو ساری داستان عیاں کر رہا تھا مگر لب خاموش تھے. جواب مل گیا تھا. اب کیا پوچھے؟ وہ ہلکے سے مسکرایا. یہی جواب اچھا لگا مجھے ورنہ تم یہ ڈائلاگ مارتی. نہیں میری عمر بھی تمہیں لگ جائے یا میں مر جاؤں گی تو میں یقین نہیں کرتا. لاپرواہی سے بولتے ہوئے وہ لگاتار دعا کے چہرے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا. دعا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی. آنکھیں گلابی پڑی لب بھینچے اور پھر ایک زبردست ہاتھ اس کے سینے پر دے مارا تھا. میں سے فضول ڈرامے والے ڈائلاگ کبھی نہیں بولتی. اب جب بولی تو آواز کا گیلا پن شاکر سے چھپ نہیں پایا تھا. وہ سانسیں اس پر لٹا نہیں پایا مگر باہوں کا ایک بھرپور احساس تو اسے دے سکتا تھا. شاکر نے ہاتھ بڑھا کر دعا کا بازو تھاما اور اسے اپنے قریب کھینچ کر باہوں میں بھر لیا. دھڑکنیں وہیں تھم گئی تھی. وفاؤں سے لے کر محبت تک کا سفر. انہوں نے سفر شروع کر کے ایسی کہانی لکھ ڈالی تھی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی.
فضا ساکت تھی، کائنات سمٹ رہی تھی۔ اس سے بھی زیادہ حسین منظر اب ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ محبتوں کا بھرپور احساس دعا کو دے کر شاکر نے اپنی بازوؤں کا حصار اس کے ارد گرد سے ہٹا لیا، لیکن ان پلوں میں وہ دھڑکنوں کو بیچ میں لا کر یہ بتا چکی تھی کہ وہ کس قدر اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ دعا نے نم پلکیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اب جاؤ، وہ الف آنے والے ہوں گے، اب جانا ہوگا۔ مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ اٹھا کر دعا کے گال تھپ کے بدلے میں وہ بس سر ہلا کر مڑی۔ چند قدم زمین پر جیسے گھسیٹے تھے، قدم آگے بڑھ ہی نہیں رہے تھے، کچھ تو ادھورا رہ گیا تھا۔ ایک دم سے دعا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ شاکر نے ہاتھ اٹھا کر خدا حافظ میں انگلیوں کو ہلایا۔ دعا نے لب بھینچے، دل سمندر بنا، ہیزل بھوری آنکھیں دھندلا گئیں اور پھر کوئی قابو نہیں رہا، وہ دوڑ کر اس کے سینے سے آ لپٹی۔ شاکر، واپس آ جانا، میں مر جاؤں گی تمہارے بنا، میں نہیں جی سکتی، پلیز واپس آ جانا۔ آنکھیں سمندر بنی، آواز لرزی اور دل کی فریاد صدا بن گئی۔ وہ حیران رہ گیا تھا، کبھی کبھی محبتیں حیران کر دیتی ہیں، دامن جکڑ لیتی ہیں۔ شاکر نے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر باہوں کا گھیرا اس کے ارد گرد کس کر اسے خود سے لپٹا لیا۔ میں آؤں گا واپس، اور تمہارے بھیا سمیت واپس آؤں گا، بس تم دعا کرنا وقت مہربان بن جائے۔ دعا کی پشت تھپکتے ہوئے وہ آسمان پر بہتے بادلوں کی اوٹ میں جھانکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہا تھا، اور دعا کو اپنے بازوؤں میں جکڑے یہ لمحے اپنے دل میں قید کر رہا تھا۔ ادھر سینے سے لگی دعا چند لمحے ایسے ہی روتی رہی، پھر جب دل ہلکا ہو گیا یا کچھ احساس ہوا تو آہستہ سے خود کو شاکر کی باہوں سے چھڑوا لیا۔ شاکر نے اس کا چہرہ دیکھا۔ 2-4 منٹ میں اور سنبھال سکتا تھا تمہیں، اتنا وزن برداشت کر سکتا ہوں۔ دوپٹے سے چہرہ رگڑ کر سو کرتے دعا کے چہرے پر وہ جھکا تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھائیں، کیا پتا تھا وہ اس قدر اس کی ہو جائے گی کہ خود کی بھی نہیں رہ گئی۔ آنکھیں پھر سے بھر جاتی کہ تمہارے آنسو روکنے کا بس ایک ہی حل ہے میرے پاس، اس نے کہتے ہوئے ایک دم سے دعا کی ٹھوڑی 2 انگلیوں میں جکڑی اور دہکتے ہونٹ دعا کے لبوں پر رکھ دیے۔ بھیگے لبوں کا وہ لمس سانسوں میں اتر گیا، دل کی سرزمین پر بادل بن کر پھیل گیا۔ وہ لمس نہیں تھا، اپنے ہونے کا احساس دیتا مکمل جہان تھا۔ پھر کچھ دیر بعد جب وہ گیٹ پر کار کے پاس کھڑا تھا تو آنکھیں روشن تھیں اور چہرہ مطمئن، دل محبتوں سے بھی لبریز تھا اور پاؤں ارادے کی پختگی سے مضبوطی سے زمین پر جمے ہوئے تھے۔ شاکر کی نگاہ ہاسپٹل سے نکلتے یزدان کو دیکھ کر مسکرائیں۔ بھوری آنکھیں سنجیدگی کے باوجود نئی طاقتور چوت سے جگمگا رہی تھیں۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا سے محسوس کر رہا تھا۔ شاکر نے یزدان کا مطمئن چہرہ دیکھا، پھر وہ مسکرا دیا۔ وقت تو درد جتنا بھی ہو کبھی ہو، محبت اور عقیدت کے آگے اسے ہار جانا ہی ہوتا ہے۔ کچھ دیر میں جب وہ دونوں اپنی اپنی کار میں سوار ہو کر الگ الگ منزل کی طرف بڑھے تو دونوں کے ساتھ ارادے کی پختگی کے ساتھ محبت کی توانائی بھی تھی۔ آسمان پر بادلوں کی حکومت پھیل رہی تھی، زرد چاند چھپ گیا تھا، رات کی ساری خوبصورتی سیاہی نے نگل لی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔